والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب۔ خیریت ہے قاری صاحب؟ میں واہ واہ کا عادی نہیں ہوں، بس ایک ہی خواب رہتا ہے کہ انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میں چاہتا ہوں میری گفتگو کو یہاں سے زیادہ یہاں سے سنا جائے، اور علماء اکرام کی دعائیں شامل حال رہتی ہیں، اور سرکار کی امت کا بڑا پیار میرے ساتھ ہے۔ بس ایک درد سرکار کی امت کا لے کر کے ہر گلی ہر نگر در بدر یہ سوچ کر کے لے کر کے جاتا ہوں کہ شاید کوئی کسی گلی میں مصطفیٰ کے عشق کا خریدار مل جائے، اور میری گفتگو کو وہ دل میں رکھے، اور جو باتیں میں آقا کریم کی سیرت کے تعلق سے کہوں وہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جوانوں شکوہ اس بات کا نہیں کہ تم کتنا بولتے ہو کتنا نہیں، شکایت اس بات سے بھی نہیں کہ کتنے اٹھیں گے کتنے بیٹھے رہ جائیں گے۔ ہم تو صرف ایک بات جانتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ادھر بچوں نے نعرہ لگایا تو ادھر والے لوگ ان کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے یہ کسی اور علاقے کا حادثہ ہے۔ اللہ توفیق دے تو آپ بھی ساتھ شریک ہو جایا کرو۔ نہیں پتہ نہیں ارادہ کیا ہے ان بھائیوں کا، میں شریک ہونے کے لیے نہیں کہوں گا، جو باہر کھڑے کیا معلوم کس ارادے سے کھڑے، کسی کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ میں البتہ ان سے گزارش کروں گا جو زمین پہ بیٹھیں وہ قالین پہ آ جائیں، یہ آپ ہی کے لیے بچھائی گئی ہے، اٹھو بھائی، ہم آپ کے لیے اتنی دور سے آئے ہیں، آپ ہمارے لیے اتنی دور سے چل کے اتنی سی دیر کے لیے نہیں آ سکتے کیا؟ شرم کی بات نہیں ہے بھائی، اٹھ کے آ جاؤ تھوڑا سا، اللہ سلامت رکھے، آسمان سے ٹپکے کھجور پہ لٹکے، وہیں سے اٹھے وہیں بیٹھ گئے۔ ہاں بھائی تھوڑے سے ذرا آپ لوگ سامنے آ جائیں نا، تو سامنے جب لوگ ہوتے ہیں تو بولنے میں زیادہ اچھا لگتا ہے۔ یہ تو کوئی ہے نہیں جو جہاں بیٹھ گیا اس کو وہیں بیٹھا رہنا۔ اللہ جزائے خیر دے بیٹے، ابھی تو بات بھی شروع نہیں ہوئی ہے، برکات پہلے شروع ہو گئی۔ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ یار جوانوں، آ جاؤ تھوڑا سا اٹھ کے آ جاؤ بھائی۔ اگر اتنی بار کہنے میں امام فاتحہ پڑھنے نہ جائے تو اس کا بستر باندھ دیتے ہو ہے، اور اتنی بار ہم نے کہہ دی تم اٹھ کے نہیں آ رہے، کہو تو پھر اگر مائک چھوڑ دیں پھر ہاں مہربانی کرو بات سن لیا کرو، بس سنجیدگی سے تھوڑی گفتگو سنیں۔ سارے لوگ حاضر ہیں نا؟
اگر پدھان بن کے بیٹھے ہو تو پدھانی پنڈال کے باہر پھینک دو، ذمہ دار بن کے بیٹھے ہو تو ذمہ داری اپنی جیب میں رکھ لو، اس لیے کہ یہ اس تاجدار کی محفل ہے، اس تاجدار کی محفل ہے جس کے بارے میں کہا گیا ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے سبحان اللہ تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ ہاں صاحبوں، محفل مصطفیٰ کی ہے بے شک، تو ان کے منگتے بن کے بیٹھا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جلسے ہوتے ہیں جیسے آتے ہیں ویسی چلے جاتے ہیں، ہم اپنی خصابی ختم ہی نہیں کر پاتے، اکڑی ہماری ختم نہیں ہوتی، تو میرے مصطفیٰ کو اکڑ والے پسند نہیں ہیں، جیسے آئے تھے ویسی چلے جائیں گے۔ ان کی بارگاہ میں ان کے در کے منگتے بن کے بیٹھا کریں، اور جن کے سر پہ ٹوپیاں نہیں ہیں مہربانی کریں ٹوپیاں رکھ لیں، سبحان اللہ، ادب کیا کرو محفل کا، ٹوپی نہیں رومال رکھ لو، سر ڈھک لو بابو، سر ڈھک لو۔ ماشاءاللہ بڑی تیزی سے اس بات پہ عمل ہوا، اللہ سلامت رکھے، اور جن لوگوں کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی اللہ انہیں سمجھ کی توفیق عطا فرما دے۔ ٹوپی اوڑھنے والے ہی آمین کہہ دو تاکہ بغیر ٹوپی والوں کو ٹوپی نصیب ہو جائے۔ حیرت کی بات ہے بھائی، تعجب ہوتا ہے کہ ہمارا جوان 1800 روپے کے جوتے خرید لیتا ہے، 15 روپے کی ٹوپی نہیں خرید پاتا۔ ہاں جوانوں، بدلو طریقے اپنے، اور ہر مسلمان کے سر پہ ٹوپی رہنا چاہیے، یہ پہچان ہے ہماری، یہ شناخت ہے، ٹوپی رکھا کرو۔ بس اگر محبت کا ساتھ ہو آپ کا تو ذرا کہہ دے یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ جنہوں نے بغیر کہے ہاتھ اٹھائے، اللہ آج کی رات کے صدقے میں ان کو مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے۔ اب جتنی زور سے آپ نے سبحان اللہ کہا ہے اتنی آواز کے ساتھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد مبارک وسلم عدد ما فی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اراکین کمیٹی، حاضرین محفل، دور دراز سے چل کر کے آنے والے جوانوں بزرگوں، اور اس محفل پاک کو کامیاب کرنے کی کوشش میں دنوں رات ایک کرنے والے مصطفیٰ کے پیارے امتیوں، جتنے بھی معتمم منتظم اس جلسے کے ہیں، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کوشش و کاوش میں اس جلسے کو سجانے میں کمی نہیں کی ہے۔ یقین رکھنا میرے مصطفیٰ تمہاری قبر کو سجانے میں کمی نہیں رکھیں گے۔ ہاں بس اللہ سے اتنی دعا ہے میرے مالک ہمارا آنا بھی قبول کر لے، ہمارا بیٹھنا بھی قبول کر لے۔ بہت اچھے سارے انتظامات آپ کے رہے، جہاں پر قیام کا انتظام تھا علی جناب ہمارے بھائی اسرار ٹھیکیدار، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ مکمل انتظام ہے تمام، ہر مہمان کے لیے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، اور یقیناً یہ سب میرے مصطفیٰ کی عطا کا صدقہ ہے۔ ورنہ سچ بتاؤ صاحب، کوئی کسی کی محفل میں کتنی دیر بیٹھے لے گا؟ جوانوں زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ نظر آ رہے ہیں مجھے، اچھی طرح سب جانتے ہیں کہ میری بیٹھک میں لوگ اتنی دیر بیٹھے لیں گے جتنی دیر میں چائے پلا دوں۔ حقے کے شوقین اتنی دیر بیٹھیں گے جتنی دیر چلم گرم رہے گی۔ آخر اس محفل کو کتنے گھنٹے ہو گئے سجے ہوئے، لوگ شروع سے اب تک بیٹھے ہیں۔ اگر چائے کی بنیاد ہوتی تو کتنی چائے ختم ہو گئی ہوتی، اگر بات بیٹھنے میں حقے کی کہانی ہوتی تو کتنی چل میں ٹھنڈی ہو جاتی۔ لیکن صاحب یہاں نہ چائے کا لالچ ہے، نہ چلم، نہ حقے کا شوق ہے، یہاں تو صرف ایک ہی آرزو لیے ہر جوان، ہر بچہ، ہر بوڑھا بیٹھا ہے، آج ان کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، کاش قیامت میں وہ ہمیں پہچان جائے۔ یہی تو خواہش ہے سب کی، ہر بندہ کہتا ہے کہ کاش میرے مصطفیٰ میرے دل کے مہمان بن جائیں۔ یہی سب کی تمنا ہے، بوڑھا دیکھو تو مصطفیٰ کا عاشق ہے، جوان دیکھو تو مصطفیٰ کا عاشق ہے۔ اور یار ان کے عاشق بنے کیوں نہ، جب انہوں نے امت سے پیار کیا تو اتنا کیا کہ کائنات میں کسی نبی نے اپنی امت سے اتنا پیار نہیں کیا ہے۔
ہاں یہ ان کی کرم فرمائی ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ ان کی محبت بزرگوں سے دیکھو تو انوکھی ہے، جوانوں سے دیکھو تو نرالی ہے، بچوں سے دیکھو تو دل لوٹ لیتی ہے ان کی وفا۔ خدا کی قسم پیار کرنے کا انداز ہی نرالا ہے میرے نبی کا۔ اللہ اکبر، کس کو وفا سے نہ دیکھا میرے نبی نے، کس کو عزتوں کی سوغات عطا نہ کی میرے نبی نے، کس کو پیار دے کر کے بلندیاں نہ دی میرے نبی نے۔ آؤ ہمارے سماج کا، اپنے معاشرے کا حال دیکھو۔ ہم اپنے دروازے پہ نوکروں کو لایا کرتے ہیں، کھیت میں مزدور کو لے کر کے جاتے ہیں، کھیت کے اندر مزدوری کرتا ہے، صبح سے شام ہو جاتی ہے، پسینے میں کپڑے بھیگ جاتے ہیں، جب شام کو کہتا ہے صاحب شام ہو گئی ہے گھر جا رہا ہو، مزدوری کے پیسے دے دیے جائیں، تو بڑے بڑے زمینداروں کی کہانی ہے، کہتے آج نہیں بازار والے دن لے لینا، ہفتے کے دن حساب کر دیں گے۔ اور نادانوں، کسی غریب مزدور کو اتنا نہ ٹالا کرو، تم نے تو جانا بھی نہیں ہے، تم جانتے تک نہیں ہو، شاید یہ بھی تو ہو سکتا ہے جب وہ مزدوری کے لیے گھر سے چلا تھا تو بچوں نے یہ بھی تو کہا ہوگا ابا گھر میں راشن نہیں ہے، جب وہ گھر سے چلا ہوگا تو بچوں نے یہ بھی تو کہا ہوگا ابا کھانے کا انتظام نہیں ہے، اس نے چلتے چلتے بچوں کا چہرہ دیکھ کے کہا ہوگا بیٹے مزدوری کے لیے جا رہا ہو، شام کو پیسہ ملے گا راشن لے کر کے آؤں گا، شام کو پیسہ ملے گا کھانے کا انتظام کر کے لاؤں گا۔ یار کسی مزدور کو اس طرح نہ ٹالا کرو، تمہیں معلوم تک نہیں ہے، کسی کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے تیری مزدوری سے اس کے گھر کا چولہا چلے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے تیرے پیسوں کے انتظار میں بچے بیٹھے ہوں۔ یاد رکھا کرو، کسی مزدور کو اتنا نہ پریشان کیا کرو کہ جب وہ خالی ہاتھ واپس جائے، صاحب تم نے تو یہ کہہ کے ٹال دیا کہ 8 دن کے بعد پیسے دے دیے جائیں گے، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے جب یہ مزدور خالی ہاتھ گھر گیا ہے تو بچے دوڑ کر کے باپ کے قدموں تک آئے ہیں، بچوں نے آ کے کہا تھا ابا 5 روپے چیز کے لیے چاہیے، ابا 10 روپے چیز کے لیے چاہیے۔ اس جگہ پہ اپنی اولاد کو کھڑا کر کے دیکھا کرو، اگر تیرے بیٹے تیرے پاس آئے اور آ کر کے تجھ سے 2 روپے کا سوال کرے اور تیری جیب میں 2 روپے نہ ہو تو کہاں سے لاؤ گے وہ آنکھیں جو بچوں کا سامنا کر سکے، کہاں سے لاؤ گے وہ جگر جو باپ کا سامنا بیٹوں کا سامنا کر سکے۔ شاہد مہربانی کرو، کسی مزدور پہ اتنی زیادتی نہ کیا کرو، تیرے دروازے پہ کام کرنے والا آیا تو ضرور ہے، کہیں ایسا نہ ہو شام کو واپس جائے تو بچے دسترخوان بچھا کے بیٹھے ہو، باپ کا خالی ہاتھ دیکھ کر کے ان کی بھوک ہی ختم ہو جائے۔ میرے نبی نے جب مزدور کی عزت افزائی کی ہے تو کتنا وقار مصطفیٰ نے بڑھایا ہے۔ آؤ ذرا سوچو تو صحیح، میرے نبی کی بارگاہ ہے، ایک مزدور مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے مزدور کا استقبال کیا ہے، ہاتھ بڑھا کر کے مصافحہ کرنا چاہتے تھے، آ کر کے مزدور نے سوال سلام کیا ہے، میرے نبی نے جواب دیا اور مزدور کی کہانی سنیے صاحب، انہوں نے یوں ہاتھ پیچھے کر لیے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں کہ مصافحہ نہیں کرو گے، اتنا کہنا تھا مزدور کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ گاٹھیں بنی ہوئی ہے، میرے ہاتھوں میں مزدوری کی وجہ سے اتنی مضبوط گاٹھیں ہیں، یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ تو نرم ہے، سرکار شرم آ رہی ہے، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے دوں؟ میرے نبی فرماتے ہیں ذرا ہاتھ تو آگے کر، جیسی مزدور نے ہاتھ آگے دیے ہیں مصطفیٰ کی آنکھیں برسی ہیں، آقا فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے یا تیرے ہاتھوں کو بوسہ دے دوں، اس لیے کہ یہ ہاتھ تیرے حرام کمائی میں کالے نہیں پڑے ہیں، اولاد کو پالنے کے لیے کالے پڑے ہیں۔ اس وقت میرے نبی نے فرمایا تھا اور مزدوروں قیامت تک آنے والوں اگر مزدوری کرو تو اداس مت ہو جانا، ہاتھ کے دھکے دیکھو تو شرمندہ مت ہو جانا، امیروں کی محفل میں جاؤ تو کمتر اپنے آپ کو مت سمجھ لینا۔ آقا فرماتے ہیں مزدوری تم کرتے ہو، درج محمد بتا رہا ہے، آقا نے فرمایا القاسم حبیب اللہ، جو مزدوری کرے گا قیامت کے دن خدا کا حبیب بنا کے اٹھایا۔ بنا رہے مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس جشن دستار بندی مفتی حماد صاحب قبلہ زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اکبر خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا امت سے پیار ہے۔ صاحب انہوں نے مزدوروں کے رتبے کیسے بلند کر دیے، فرماتے القاسم حبیب اللہ، جو اپنی اولاد کو مزدوری کر کے محنت سے پالے گا قیامت کے دن اللہ کے محبوبوں کی جماعت میں کھڑا کیا جائے گا۔ یار کائنات میں اگر کسی نے مزدور کو یہ مقام دیا ہو تو بتاؤ، اگر یہ عزتیں دی ہیں تو مدینے کے تاجدار نے دی ہیں۔
یہ ان کا پیار مزدوروں کے ساتھ ہے. اور سفید داڑھی والوں اپنے مقدر پہ ناز کرو, تمہیں مصطفیٰ جیسا محبوب ملا ہے. ہاں سفید داڑھی والوں اپنے مقدر پہ ناز کرو, تمہیں سیدہ آمینہ کا لال مل گیا ہے. ورنہ بوڑھوں کا کوئی وقار نہ تھا. لوگ بوڑھے باپ کو بازار میں بیچ دیا کرتے تھے. یہ وقار تھا بوڑھے لوگوں کا. جب باپ بوڑھا ہو جاتا بازار میں بیچ کے اس کے پیسوں سے عیش کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. مکے کی زمین پہ عبداللہ کا لخت جگر کیا پیدا ہوا, آمینہ کا نور نظر کیا آیا. خدا کی قسم بوڑھوں کو وقار مل گیا. مکے کی زمین ایک بازار سے مصطفیٰ گزر کے جا رہے ہیں. ایک جوان نے باپ کا گریبان پکڑا ہوا ہے, کھینچ کر کے بازار میں لایا. میرے نبی کی نگاہ کرم پڑ جاتی ہے. ابھی مصطفیٰ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے. اس وقت کی کہانی ہے صاحب, یہ اس وقت کا قصہ ہے. آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا. اور مزدور نے صاحب جیسے اس بوڑھے کو اپنے بیٹے نے گریبان پکڑ کے لایا, میرے نبی کی نگاہ نبوت اٹھی ہے. سرکار نے بوڑھے کو روتے ہوئے دیکھا. اللہ اکبر. وہ مکے کی زمین جہاں کی زمین بھی پتھر ہے, جہاں سینوں میں بھی لوگ پتھر رکھتے تھے, اس زمین پہ میرے نبی نے اس بوڑھے کو دیکھا. سرکار گئے, جوان کی کلائی پکڑی, یوں جھٹکا دیا, جوان کے سینے پہ گھوسا لگایا. فرمایا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا باپ ہے, میں جو چاہوں کروں. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. میرے نبی کے چہرے پہ جلال کے تیور آ جاتے ہیں. اور جوانوں مصطفیٰ سے پیار کرو, آقا کی محفلیں چھوڑ کے نہ جایا کرو, مصطفیٰ کے نام پہ جوانیاں لٹا دو. اس لیے کہ اگر جوانی کا وقار ہے تو میرے مصطفیٰ کے قدم سے سلامت ہے. اگر گھر آباد ہے تو مصطفیٰ کے قدم سے سلامت ہے. وجہ یہی ہے کہ میرا امام نے کہا ہے زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, جشن دستار بندی, مفتی حماد صاحب قبلہ زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ. مہربانی کرو. تم سے کل کوئی کہے گا یار رات جلسے میں گئے تھے, کیا بدلاؤ آیا؟ تو ان سے کہنا صاحب جلسے سے پہلے جب صبح کو اٹھتے تھے تو ہماری زبانوں پہ گانے ہوتے تھے, لیکن جب سے اس سلیم سرائے کی زمین پہ نبی کے ذکر کی محفل سن کے آئے ہیں, صبح اٹھتے ہیں تو زبان پہ گانے نہیں ہوتے, مصطفیٰ کی نعت کے ترانے ہوا کرتے. کچھ تو تبدیلی آنی چاہیے زندگی میں جوانوں, کچھ تو بدلاؤ آنا چاہیے یار. یہ دولت مصطفیٰ کے نام پہ قربان, یہ زندگی مصطفیٰ کے نام پہ قربان, ہمارا وقت آقا کے نام پہ قربان. اور صاحب وقت اور پیسہ کیا ہے, ہمارے سر میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہے. دنیا اسی وجہ سے تو پریشان ہے کہ یار یہ مصطفیٰ کے امتی ہیں کیسے. دنیا دبا رہی ہے, دبنے کا نام نہیں لیتی. اور صاحب دنیا کو بتا دو ہم دبیں کیوں, ڈریں کیوں؟ ڈرتے وہ ہیں جن کا کوئی وارث اور مالک نہیں ہوتا ہے. ہم کوئی لاوارث تو نہیں ہے, ہم کوئی ایسے تو نہیں جس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو. خدا کی قسم ہم لاوارث نہیں, ہمارا وارث تو مدینے والا مصطفیٰ ہے, اور اتنا پاور والا وارث ہے. ابھی موقع ہے تمہارے لیے, مان جاؤ, ورنہ خدا کی قسم رب نے اس کو اتنی پاور دی ہے, اشارہ کر دے تو سورج کو واپس کر دیتا ہے. حق بات ہے, حق بات ہے. بچپن میں اگر اشارہ کر دے چاند کا کھلونا بنا لے, تیری اوقات کیا ہے. ہم تو اتنا مضبوط اپنا محبوب اور اپنا وارث رکھتے ہیں. میرے نبی نے, یاد ہے نا میں نے بات کیا کہی تھی, بوڑھے نے باپ کا گریبان پکڑ رکھا ہے, کھینچ کے لایا, نبی نے چھٹا دیا اور فرمایا یہ کیا کر رہا ہے. اللہ اکبر. جیسی اتنا کہا نا تو بوڑھا تھا, رونے لگا, آنکھ میں آنسو آئے, اور رو کے کہتا ہے مکے کی زمین پر آج تک کسی نے کسی کا حال نہ پوچھا کہ حسن کے پیکر تو بتا تو کون ہے, کہاں کا رہنے والا ہے. یہاں تو کسی کو اپنے کی فکر نہیں, تو کون ہے جو غیروں کے معاملے میں اتنی ہی فکر کر رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا بابا یہ نہ پوچھ میں کون ہوں, مجھے بتا کہانی کیا ہے. اتنی بات کہی, بوڑھا ہچکی بھر کے رویا, رو کے کہنے لگا آنے والے بات یہ ہے, جب تک میرے پاس پیسہ رہا میرا بیٹا میری خدمت کرتا رہا, جب تک میں کماتا رہا مجھے روٹیاں ملتی رہی, لیکن جس دن سے بڑھاپے نے کمزور کیا میں بستر پہ کیا گرا, میری دولت ختم ہو گئی. آج جب دولت ختم ہو گئی ہے نا تو یہ بیٹا مجھے بیچنے بازار میں لایا ہے تاکہ مجھے بیچ کر کے پیسہ کما کے لے جائے. اللہ اکبر. اتنا سنا, مکے کے
در یتیم نے آنکھیں برسی بھیگی آنکھیں، میرے نبی نے جوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا جوان اسے کیوں بیچنے لایا ہے؟ یہ سوچ کے لایا کہ اسے بیچ کے جائے گا تو تجھے دولت مل جائے گی۔ اس نے اسے میرے نبی کے چہرے کو دیکھا، کہنے لگا اور اس کا کیا ہوگا، کچھ پیسے ہی ہاتھ آ جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا نادان یہ غلطی نہ کر، نادان یہ خطا نہ کر، اگر تو سمجھتا ہے اسے بیچ کر کے تجھے پیسے ملیں گے تو وہ پیسے کتنے دن چلا لے گا، کتنے دن ان پیسوں میں گزارا ہوگا۔ آقا فرماتے میں تجھے ہمیشہ کی امیری کا راستہ نہ بتا دوں؟ جیسے اتنی بات کہی جوان کہتا ہے بتاؤ تو صحیح کون سا راستہ ہے۔ میرے نبی نے بوڑھے کا ہاتھ پکڑا، جوان کے ہاتھ میں دے کے فرمایا جا اسے گھر واپس لے کے چلا جا اور جا کے اس کی خدمت کر، جب یہ لیٹا کرے قدم دبا دیا کر، جب یہ سویا کرے چادر اڑا دیا کر۔ آقا فرماتے ہیں جا اسے لے کر کے چلا جا، جب یہ اپنے گھر میں جائے گا اور جا کر کے بستر پہ لیٹے گا ساری دنیا اپنی غفلت کے خواب میں سوئے گی، لیکن اس کی ذات میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہے، یہ رشتے میں تیرا باپ لگتا ہے۔ جب ساری دنیا سو جائے گی اور تو بھی چادر تان کے سوئے گا، ساری دنیا سناٹے میں ہوگی، اس وقت میں اس کے ہاتھ اٹھیں گے اور یہ کہے گا یا اللہ میرے بیٹے نے میری خدمت کی ہے، مالک تو اس کی مدد فرما دے۔ آقا فرماتے ہیں جا باپ تیرا ہے، دعویٰ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے، اسے گھر لے کے چلا جا، اس کے ہاتھ اٹھیں گے، رب کی رحمت برسے گی، ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، رب کا کرم پہلے برسنا شروع۔ بابا بنا رہے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان پھر اللہ۔ اس کے بعد میرے نبی نے بوڑھوں کا رتبہ بتایا، فرمایا جس نے میری امت کے سفید بالوں والے بوڑھے کی عزت کی گویا اس نے مدینے والے محمد کی عزت کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ عزت ہے کس نے دی؟ میرے نبی نے دی ہے۔ آؤ جوانوں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں، بار بار تمہارے لیے دل سے سلام آتا ہے، کتنی بار تمہیں سلام کروں۔ یہ عظیم محفل مصطفیٰ کی اس لیے سجائی اور اسی لیے تو بیٹھے ہو رات میں کہ کسی نے کہا تھا پلکوں کو بچھانے دو گلیوں کو سجانے دو، کس گلی سے آئیں گے مصطفیٰ خدا جانے۔ سنا گیا آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا اور زور سے چراغا یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، یہ نوازشات بوڑھوں کے ساتھ رہی۔ اور بتا دوں پھر بچوں پہ کرم میرے نبی نے کیسا کیا، توجہ ہے؟ ابھی بھائی منہ سے کپڑا ہٹا دو، انشاءاللہ جلسے میں آنے والے کو کسی کو کرونا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں بولو ذرا یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، بیچ بیچ میں بٹیاں پڑی، اللہ خیر فرمایا، ایسا لگتا چکوندی میں نئے محلے چھٹے ہیں۔ خیر کوئی پرواہ نہیں، محلہ کوئی سا بھی ہو لگتے سب مدینے والے کے ہے جی۔ آپ بھی مصطفیٰ سے پیار کرتے تو ایک بار آپ بھی ریکارڈ توڑ دو آخر تک کا، بول کے دکھا دو ہم بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے سب کو۔ اور صاحبو یہ ہے جوانوں کی کہانی، ایک تھی بوڑھوں کی کہانی، آؤ بچوں کی کہانی سناؤں۔ توجہ ہے، بہت دل سے میری بات ہے۔ مدینہ شریف کی زمین ہے، مسجد نبوی پہ سرکار کے آنے جانے کی گھڑیاں مقرر ہے، 5 وقت نماز پڑھانے میرے نبی آتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ سارے بول دو، 5 مرتبہ آتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے بچے وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو میرے نبی کو ہر لمحہ دیکھا کرتے ہوں گے۔ اگر مقدر میں اللہ مدینے کا سفر لکھ دے تو پھر قسم خدا کی عاشق کی آنکھیں مدینے تک برستی رہتی ہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اگر ممکن ہو سکے میرے مدینے میں آ کے مرنا۔ کتنی شان والا ہے مصطفیٰ کا مدینہ۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حج کیا ہے؟ یہاں پہ بیٹھے کچھ حاجی لوگ، ہاتھ اٹھا کے بتا دیں گے ذرا کتنے لوگ حج کر کے آئے؟ سو رہے ہوں گے؟ چلیے خیر، اللہ سلامت رکھے، سبحان اللہ۔ ان سے پوچھو جنہوں نے حج کیا ہے میرے مصطفیٰ کے مدینے کی گلیاں کیسی ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو حج کی توفیق دے دے، سب کو مصطفیٰ کا پیارا مدینہ دکھا دے۔ اللہ اکبر، مسجد نبوی ہے، صحابہ اکرام کے بچے ہیں۔ جب سرکار آیا کرتے تھے نا، میاں کہاں گے بھائی؟ میاں کدھر ہے؟ اچھا بچوں میں بیٹھے جا کر کے، ہاں بس توجہ کریں۔ سرکار نماز پڑھانے آیا کرتے تھے
تو بچوں کا کام تھا میرے سرکار کو دیکھتے وہ دوڑ لگا دیتے اور ایک نعرہ لگایا کرتے تھے، میرا کملی والا آ گیا ہے۔ کیا کہتے تھے؟ میرا، ادھر والے بھی بول دے، میرا کملی والا آ گیا ہے۔ اتنی زور سے بولے کاش مصطفیٰ توجہ فرمائے اور جلسے میں تشریف لے آئے، بولے میرا کملی والا آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کہتے بچے دوڑ لگاتے اور کوئی آقا کے قدم سے لپٹ جاتا، کوئی دامن سے لپٹتا، کوئی آگے سے، کوئی پیچھے سے، سارے لپٹ جاتے۔ ہے جی کوئی آج کا پیر ہے ایسا جس کا لیول بھی ہائی ہو اور بچے لپٹیں تو ناراض نہ ہو؟ ہے ہٹا بچہ ہٹاؤ، بچے ہٹاؤ، کپڑے گندے کر دیے۔ یہ مزاج ہے آج کے پیروں کا، اور وہ پیروں کا پیر ہے اور وہ نبیوں کا بھی پیر ہے۔ ہاں وجہ تخلیق کائنات ہے وہ۔ بچے دوڑ کے آئے، کسی کے سر پہ مصطفیٰ ہاتھ رکھ رہے ہیں، کسی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، کسی کو مصطفیٰ پیار سے دعائیں دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بچوں کا دستور تھا۔ لیکن آؤ ایک دن کی کہانی بتاؤں۔ میرے نبی کے صحابہ کے بچوں میں ایک دن ایک یہودی کا بچہ بھی کھیل رہا تھا۔ اللہ اکبر، جیسی مصطفیٰ تشریف لائے بچے اپنے معمول کے مطابق دوڑے اور سب کہتے جا رہے ہیں میرا کملی والا آ گیا ہے، میرا کملی والا آ گیا ہے۔ جیسی یہودی کے بچے نے دیکھا یہ دوڑ رہے ہیں، وہ ٹھہر گیا اور سوچنے لگا یار نبی میرا نہیں، نبی تو ان کا ہے، پھر میں کیوں دوڑوں؟ وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہ گیا۔ سارے بچے گئے، مصطفیٰ نے کسی کو پیار کیا، کسی کو دعائیں دی، بچے واپس آئے۔ یہودی کے بچے سے کہتے ہیں یار تو کیوں نہیں دوڑا؟ وہ کہنے لگا یار نبی تمہارا ہے، رسول تمہارا ہے، اور میں تو ان کے دشمن کا بیٹا ہوں، اگر میں جاتا تو شاید مجھے دھکا دے دیتے، شاید وہ مجھے واپس کر دیتے۔ جیسی اتنی بات بچے نے کہی ہے نا، تو مصطفیٰ کے صحابہ کے جو بچے تھے وہ کہتے نادان تو نے ہمارے نبی کو جانا نہیں ہے، ہمارے محبوب کو پہچانا نہیں ہے، ان کی چوکٹ پر ذات نہیں دیکھی جاتی ہے، ان کی چوکٹ پر آنے والے کا دل دیکھا جاتا ہے۔ اس نے کہا اگر میں جاؤں گا تو فرمایا تجھے بھی دعائیں ملیں گی، اگر میں جاؤں گا تو تجھے بھی پیار ملے گا، اگر میں جایا تو کہیں دھکا تو نہیں ملے گا، کوئی گالی دے کر کے واپس تو نہیں کر دے گا۔ سب نے کہا تھا کل دیکھ لینا، اگر وقت ملے میرے مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ کے دیکھ لینا۔ اللہ اکبر، غور کرنا، اگلا دن آیا ہے، سارے بچے کھڑے ہیں، مصطفیٰ کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے۔ میرے سرکار اب آتے ہوں گے، اب آتے ہوں گے، اب آتے ہوں گے، اب آتے ہوں گے، یہ سوچ رہے تھے بچے۔ اچانک میرے مصطفیٰ کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ جیسی بچوں نے سرکار کا وضحا والا چہرہ دیکھا ہے، واللیل والی زلفیں دیکھی ہے، ما زاغ البصر والی آنکھ دیکھی ہے، بچے اپنی جگہ سے دوڑے ہیں۔ یہ کہتے جا رہے تھے میرا کملی والا آ گیا ہے، میرا کملی والا آ گیا ہے۔ جب سارے بچے دوڑے نا تو یہودی کا بچہ بھی دوڑا، پھر کچھ سوچ کے رک گیا، لیکن کسی صحابی کے بچے نے پلٹ کے پیچھے دیکھا کہ یہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے۔ اس نے یوں دیکھ کے کہا یار کیوں کھڑا ہے؟ اشارہ کیا آتا کیوں نہیں ہے؟ اتنا کہنا تھا، بچے نے دوڑ لگائی ہے، اور جب دوڑ لگائی ہے اس کی زبان سے بھی نکلا میرا کملی والا آ گیا ہے، میرا کملی والا آ گیا ہے۔ یہ کہہ کے جب دوڑا ہے، خدا کی قسم مصطفیٰ کی نگاہ میں نبوت اٹھتی ہے اور یہودی کے بچے کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے، اور بچے کی نگاہ میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے۔ بس چہرے پہ پڑنا تھا، پھر تو عالم یہ تھا کہ زلف دیکھی ہے، کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، مفتی حماد صاحب قبلہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بچہ گیا اور یار ہر بچے کو میرے مصطفیٰ دعا دے کے ٹال رہے تھے، لیکن آج بچہ کلمہ پڑھنے والے کا نہیں تھا، آج بچہ گالیوں دینے والوں کا تھا، آج بچہ ان کا تھا جن کے گھر میں بیٹھ کر میرے نبی کو قتل کی سازش کی جا رہی تھی، اور میرے نبی نے اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور یوں بازو پھیلا دیے۔ اللہ اکبر، اتنا پیار مصطفیٰ نے دیا، بچہ آ کے میرے نبی کے سینے سے لگانا اور پھر تو ایسا لگا کہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ عشق تھا مصطفیٰ کے بچے کے دل میں اتر گیا۔ اب ہر وقت یہ سارے صحابہ کے بچوں سے پہلے آ کے کھڑا ہو جاتا اور کہتا یار محبوب کب آئیں گے؟ بچے کہتے اذان ہوگی، کہتا اذان کب ہوگی؟
یہ عشق مصطفیٰ سے دیکھو بڑھتا گیا، عشق اتنا بڑھا کہ میرے نبی آتے نا تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا، آقا اپنے نالین پاک اتارتے، یہ اٹھا کے اپنے کپڑوں سے ملتا اور اس کے بعد سینے سے لگا کے کھڑا ہو جاتا۔ جب سرکار باہر نکلتے وہ نالین پیش کر دیتا، سرکار پہنتے دعائیں دے کے چلے جاتے۔ اللہ اکبر، یہ بچے کی زندگی کا معمول ہو گیا۔ اب ایک دن ایسا آیا، گرمی کی شدت تھی، موسم اتنا گرم تھا، عرب کی زمین تھی، کوئی چھوٹی موٹی زمین گرم تو نہیں ہوتی عرب کی، بہت گرم ہوتی ہے عرب کی زمین۔ جب دوپہر کا وقت آیا صحابہ کے بچے نکلے اور اپنے گھروں میں پھر چھپ گئے کہ گرمی کی شدت ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر میں ملاقات کر لیں گے۔ لیکن یہ یہودی کا بچہ جب آیا نہ دیکھا پورا چوک خالی ہے، جہاں پہ بچے کھڑے ہوتے تھے وہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ ہر دروازے پہ گیا، یار چلتے ہو، محبوب کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ بچے کہتے یار دوپہر ہے، شام کو چلیں گے، کہتا نہیں، آگے بڑھا، دوسرے دروازے پہ گیا، اس دروازے سے بھی یہی جواب مل گیا۔ پھر آخر جب کوئی بچہ اس کے ساتھ نہ آیا، آ کر کے اکیلا تنہا چوراہے پہ کھڑا ہو گیا، دیوار کی ٹیک لگا کے کھڑا تھا، سوچ رہا تھا ہر دن تو صحابہ کے بچے ہوتے تھے، ان کے ساتھ جایا کرتا تھا، ایسا تو نہیں اکیلا سمجھ کے کہیں ان کے نبی نظر انداز تو نہیں کر دیں گے۔ بچہ دوپہری میں تنہا کھڑا ہے، تپتا ہوا سورج ہے، تپتی زمین ہے، چلتے ہوا کے تھپیڑے تھے، بڑے بڑے نہیں ٹھہر سکتے تھے ایسی گرمی میں، یہ بچہ نبی کے عشق میں کھڑا ہے، اللہ اکبر کھڑا ہے، نبی کی آمد کا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے اچانک میرے سرکار کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آیا ہے، بچے کے دل میں آیا کہ دوڑے، لیکن خیال آیا کہ آج صحابہ کے بچے نہیں ہے، دوڑے گا تو کہیں ایسا تو نہیں نبی چھوڑ کے چلے جائیں، یہ سوچ ہی رہا تھا۔ اتنے میں میرے نبی آئے ہیں اور آنے کے بعد خود ٹھہر جاتے ہیں، ابھی اپنی جگہ پہ کھڑا تھا کہ محبوب کبریا نے یوں بازو پھیلائے ہیں، فرماتے آپ پیارے میرے سینے سے لگ جا، اتنا کہنا تھا بچے نے دوڑ لگائی ہے، آقا کریم کے سینے سے جا کے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، عشق بڑھتا گیا، عشق بڑھتا گیا، اتنا عشق بڑھا کہ بس یہ مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہونے لگا۔ دل میں خیال آیا ان کا کلمہ اگر پڑھتا ہو تو قوم قتل کر دے گی، اگر نہیں پڑھتا ہو تو عشق میں مر جاؤں گا، یہ سوچ کر کے بیمار ہونے لگا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزر گئے، میرے نبی کو بچہ نظر نہیں آیا۔ صحابہ کے بچے آیا کرتے تھے، لیکن جب یہ یہودی کا بچہ نظر نہیں آیا، تیسرے دن میرے نبی نے فرمایا وہ بچوں ذرا ٹھہرو تو صحیح، سارے بچے ٹھہر جاتے ہیں، یا رسول اللہ حکم فرمائیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں آج 3 دن ہو گئے ہیں، ہمارا یار نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کتنا شان والا بچہ ہوگا جس کو مصطفیٰ اپنا یار کہہ کے پکار لے، ہم ساری زندگی ان کو اپنا کہے تو کیا بنتا ہے؟ مزہ تو تب ہے جب وہ ہمیں اپنا کہہ کے پکار لے، اگر وہ ایک بار اپنا کہہ دیں گے تو قسم خدا کی بیڑا پار ہو جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں بچوں آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرا یار نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرے نبی نے اتنا جملہ ارشاد فرمایا، ایک بچہ کھڑے ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں 3 دن سے اس کے گھر جا رہا ہوں، آقا اس کی طبیعت خراب ہے، لیکن آج جب میں اس کے گھر گیا ہوں سرکار اس کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ اس کا سر ماں کی گود میں رکھا تھا اور ماں آنسو بہا رہی تھی، کہہ رہی تھی میرے لال آنکھیں کھول دے، میرے لال آنکھیں کھول دے۔ سرکار میں نے ماں کو روتے دیکھا ہے، اور جوانوں میں تم سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، جب بچے بیمار ہوتے ہیں تو ماؤں کا چین و قرار چلا جاتا ہے، جب بچوں کو بیماریاں لگ جاتی ہیں تو مائیں راتوں کی نیند کھو دیا کرتی ہے، ماؤں کا آرام اور سکھ ختم ہو جایا کرتا ہے۔ پھر جب مائیں بیمار ہوتی ہے تو بچوں کے دل پہ کیوں احساس نہیں ہوتا ہے؟ جب مائیں رات کو تڑپا کرتی ہے تو پھر جوانوں کی نیند پہ خلل کیوں نہیں آتا ہے؟ ایک تم تھے جب بچپن میں بیمار ہوئے تھے تب تمہیں ماں نے تمہیں ساری رات سینے سے لگا کے بٹھایا تھا، آج جب ماں بیمار ہو گئی ہے تو تمہیں ماں کا خیال نہیں آتا ہے۔ وہ جوانوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں جب ہم بیمار ہو جاتے تھے تو ساری رات ماں گود میں لے کے لولیاں دیا کرتی تھی، رویا بھی کرتی تھی، کہا بھی کرتی تھی یا اللہ میرے لال کو سلامت رکھنا، یا اللہ میرے چاند کو سلامت رکھنا، یا اللہ یہ میری زندگی کا سورج ہے یہ بجھنے نہ پائے، خدا کی قسم تیری بیماری پہ ماں کی آہ نکل جایا کرتی تھی۔ لیکن آج جب ماں بستر پہ لیٹی ہوتی ہے وہ رات کو پانی پانی کہا کرتی ہے، پھر کسی بیٹے کے کان میں آواز کیوں لگی جاتی ہے؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں رات کو بیویوں کے دامن میں لپٹ کے سونے والوں تم تو آرام کی نیند سو جایا کرتے ہو، کیا کبھی خیال آیا کہ بوڑھی ماں کو رات کو پانی کی ضرورت بھی پڑتی ہوگی، اسے اٹھنے بیٹھنے میں ضرورت پڑتی ہوگی؟ کیا کبھی اٹھ کے تم نے پوچھا کہ اے ماں تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا تجھے پانی چاہیے؟ ہاں ہاں صاحب ہم نے کتنی کہانیاں سنی ہے، کتنی داستانیں دیکھی ہے کہ کتنی ماں کی داستان کی آخری تحریر لکھی گئی کہ بوڑھی ماں تھی، پتہ چلا جنازہ تیار ہے، انتقال کیسے ہوا تو بتایا گیا کہ بوڑھی تھی، رات میں پانی کی ضرورت پڑی، جب پانی کی ضرورت پڑی اس نے 3 بار بیٹے کو آواز دی، بیٹا اٹھ کے نہیں آیا، بڑھاپے میں خود پانی
پانی کے لیے چلی، جیسی خود پانی کے لیے گئی ہے ساقب پیر پھسلا ہے، ماں زمین پہ گری ہے تم نکل گیا ہے۔ اور جوانوں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر مائیں تڑپ کے مر گئی تو یہ دولت کس کام آئے گی؟ اگر مائیں سسک کے مر گئی تو یہ جائیداد کس کام آئے گی؟ آخرت کا انتظام بھی کچھ کر لو صاحب، انتظام قبل کا بھی کچھ کر لو صاحب۔ جنت میں جانا چاہتے ہو ماں باپ کو راضی کر لو، جنت میں جانا چاہتے ہو ماں باپ کی خدمت کر لو۔ میں نے مانا کہ ماں کو تم نے بستر اچھا دے دیا ہے، کمرہ اچھا دے دیا ہے، لیکن کبھی اٹھ کے ایک بار تم بھی پوچھ لیا کرو ماں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اے جوانوں اگر ابھی ماں کے شیر پڑھ دیے جائیں ہر جوان اٹھ کے نعرہ لگانا شروع کر دے گا، لیکن میں کہتا ہوں ساقب نعرے بعد میں لگاؤ، میری ان کڑوی باتوں کا جواب پہلے دے دو۔ جب تم جوان تھے پردیس سے آیا کرتے تھے تو ماں تیرے آنے سے پہلے کھانے کا انتظام کرتی تھی اور اسے پتا تھا میرے بیٹے کو بریانی پسند ہے، میرے بیٹے کو قورمہ پسند ہے، میرے بیٹے کو یہ پسند ہے۔ تیرے آنے سے پہلے تیری فرمائش و پسند کا کھانا بنایا گیا اور تجھے کھلایا گیا۔ کتنی گرمی کی شدت میں ماں چولہے پہ بیٹھ کر تمہارے لیے کھانا بناتی رہی، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ تم نے بنے بنائے کھانے کو دیکھا اور ایک دم کہہ دیا ماں مجھے یہ کھانا پسند نہیں ہے۔ ماں نے چہرہ نہیں بگاڑا تھا، ماں کے لہجے نہیں بدلے تھے، ماں کے تیور نہیں بدلے تھے، اس نے مسکرا کے کہا بیٹے پھر کیا پسند ہے؟ تم نے کہا نہیں ماں مجھے آج فرائی چاہیے۔ ماں نے کہا بیٹے بس تھوڑی دیر کی مہلت دے دے، ابھی جاتی ہوں تیرے لیے یہ کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ خدا کی قسم ماں جیسا کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ملنے والا ہے۔ جس دن یہ چلی گئی رونے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ آج مائیں ہو تو ان کی قدر کر لو، جیسے تم نے کہا تھا ماں یہ پسند نہیں ہے تو ماں نے یہ نہیں کہا تھا گرمی میں بنایا ہے، ماں نے یہ نہیں کہا تھا شدت اور پریشانی سے بنایا ہے، تم نے بس کہا تھا ماں چولہے پہ بیٹھ گئی بنانے کے لیے۔ اور صاحب تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جب تم جوان تھے تمہارے کہنے سے پہلے تمہاری فرمائش کا کھانا بنا کرتا تھا، آج تم پردیس سے آیا کرتے ہو، تم جانتے ہو میری ماں کو سیب پسند ہے، کیا لے کر کے آیا کرتے ہو؟ میری ماں کو نرم غذائیں پسند ہے، کیا تم لے کر کے آیا کرتے ہو؟ ہاں سب کچھ لایا کرتے ہیں جوان، اگر لاتے ہیں تو چھپا کے لایا کرتے ہیں، کہیں ماں کی نظر نہ پڑ جائے، کہیں باپ کی نظر نہ پڑ جائے، لا کر کے بیوی کی آغوش میں رکھ دیا کرتے ہیں کہ لے چھپ کر کے کھانا، کہیں بیٹے کہیں باپ کی نظر نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر جوانوں کی ہمارا دستور ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اس نظریے سے چھپایا جاتا ہے کہ اگر یہ دیکھ لیں گے تو ان کو دینا پڑ جائے گا، ان کو دینا پڑا تو خرچہ بڑھ جائے گا۔ نادانوں یہ دھوکہ ہے نظروں کا، اگر امیر بننا چاہتے ہو تو بیوی کی گود میں بعد میں رکھا کرو، ماں کی گود میں پہلے رکھ دیا کرو، باپ کی گود میں پہلے رکھ دیا کرو۔ پردیس سے آیا کرو تو یہ سوچ لیا کرو میرے باپ کو پسند کیا ہے، اس کی پسند کی 10 روپے کی چیز لو، لا کے پہلے باپ کی گود میں رکھ دو، پہلے ماں کے ہاتھ میں دے دو۔ خدا کی قسم ماں باپ بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں، اتنے خوددار ہوتے ہیں کہ یہ کھاتے بعد میں ہے۔ خدا کی قسم جیسے تم ہاتھ میں دو گے یہ لقمہ بن کے گلے میں بعد میں جائے گا، ہاتھ پہلے اٹھا دیتے ہیں۔ یا اللہ میرے بیٹے نے میری ضرورت پوری کی ہے، تو اس کی ضرورت پوری فرما دے۔ ان کے اتنے کہنے کا دیر ہوتی ہے کہ خدا کی قسم صرف بیٹے کی نہیں بلکہ 7 پشتوں تک کا اللہ رزق کا انتظام فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس جشن دستار بندی مفتی حماد صاحب قبلہ سرزمین سلیم سرائے ضلع مراد آباد، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ہمارے ماں باپ نے ہمیں اس لیے پالا؟ اور میں کہوں کہ ماں باپ سے کتنے لوگ پیار کرتے ہیں، ایک بچہ ایسا نہیں ہوگا جو ہاتھ نہ اٹھا دے۔ اور اگر میں پوچھ لوں کہ ماں باپ سے کتنے لوگ اجازت لے کے آئے جلسے میں تو مشکل سے 1-2 ہاتھ اٹھیں گے۔ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، میں کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، بس احساس دلانا چاہتا ہوں صاحب، احساس دلانا چاہتا ہوں۔ یہ بوڑھے ہوئے، ان کے دانت ختم ہو گئے، صرف مسوڑے رہ گئے۔ پھر بتاؤ بڑھاپے میں خوراک کتنی رہ جاتی ہے ماں باپ کی؟ 1 روٹی یا بہت زیادہ 1.5 روٹی، یہی تو خوراک رہ جاتی ہے بڑھاپے میں۔ ارے بولو، اتنی تو خوراک رہتی ہے۔ اور اس کے بعد جب بڑھاپے میں ان کے مسوڑے اور ان کے دانت نہیں ہوتے، مسوڑوں سے ٹھنڈی روٹی نہیں کٹتی نا، تو ڈرتے ڈرتے بیٹے سے بہو سے کہتے ہیں کہ بیٹی 1 آدھ چپاتی گرم دے دیا کر تاکہ ہمارا تھوڑا پیٹ بھر جائے۔ اور جب اتنی بات کہتے ہیں نا تو بہو فوراً تانا دیتی ہے، جوانی میں بہت گرم روٹی کھائی ہے جو تمہیں اب پن پتوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، بڑھاپے میں تمہارے اندر رنگ آ گئے۔ اور یار مہربانی کرو، یہ تم سے اپنے شوق پورے کرنے کے لیے گرم روٹی نہیں مانگ رہے،
یہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تم سے روٹی مانگ رہے ہیں. جب یہ تانے دیے جائیں تو پھر ماں باپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بوڑھے باپ تکیے کے نیچے کئی دن پرچے رکھ کے رہتے ہیں دوائی کے، ہمت نہیں ہوتی کھانسی کی دوا کے لیے بیٹے کو پرچہ دے دیں. ہمت کیوں نہیں ہوتی؟ وہ یہ سوچتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں بچہ جواب دے دے ہمارا. اور جب کھانسی حد سے بڑھتی ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، تو ہمت کر کے بڑی محنتوں سے پرچہ باپ نکالتا ہے اور نکال کے کہتا میرے بیٹے ذرا یہ میری دوا لا دینا. اللہ اکبر، اتنی بات باپ کہتا ہے تو بیٹوں کے لہجے بدل جاتے ہیں. پرچہ پکڑتے تک نہیں کچھ بیٹے، وہ کہتے ہیں تمہاری فکر کریں یا اپنے بچوں کی فکر کریں؟ تمہاری دواؤں کا علاج تمہاری دواؤں کے لیے کمائیں یا اپنے بچوں کی تعلیمی فیس بھریں؟ جیسی یہ جواب باپ سنتے ہیں نا تو جہاں جسم کا خون ہوتا وہیں ٹھہر جاتا ہے، اور پھر دل نے پھر پمپنگ کی، خون دوڑا، کچھ جگہ خون کا گوشت بن جاتا ہے، لوتھڑا بن جاتا ہے جم کر کے، اور پھر وہی خون رشتے جیسی دل کی رگوں تک پہنچتا ہے اور جا کے دل کی نس بند کر دیتا ہے. دنیا کہتی ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا. اور یار جب اولاد ماں باپ کو ایسے جواب دے گی تو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا تو پھر عمریں بڑھیں گی. جب وہ آنکھ میں آنسو لے کے بیوی کے پاس جاتا ہے، اس کی بیوی کہتی ہے میرے سرتاج کیوں رویا؟ وہ کہتی ہے میرے بیٹے نے آج مجھے یہ تانا دے دیا تیری دوا کا خرچ اٹھاؤں کہ بچوں کی فیس بھروں. تو وہ کہتی آج مجھے شک لگ رہا ہے شاید یہ ہماری اولاد نہیں ہے. یہ حالات آتے ہیں ہماری زندگی میں. مہربانی کرو ماں باپ کی عزت کر لو. کریں گے عزت ماں باپ کی؟ بولو. اگر کرو تو بولو انشاءاللہ. ہاں جو نہیں بول رہا اس کو ذرا دائیں بائیں دیکھ لو، لگتا ہے یہ پھر ڈنڈی مار رہا ہے جلسے میں بیٹھ کے. بولو ماں باپ کی عزت کریں گے انشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے صاحب. میں نے عرض کیا تھا ماں باپ کی قدر کرو. ایک بچہ کھڑا ہوا کہتا یا رسول اللہ میں نے اس کو دیکھا کہ بے ہوش تھا، ماں کی گود میں سر رکھا تھا اور ماں رو کے کہہ رہی تھی بیٹے ایک بار آنکھیں کھول دے. اللہ اکبر، میرے نبی نے اتنا سنا آنکھیں برسی. دوسرا کھڑا ہوا کہتا آقا میں نے اس کے باپ کو دیوار سے لگ کے روتے دیکھا ہے. وہ دیوار سے لگ کے رو رہا تھا. اور جوانوں تم سے ایک بات کہہ دوں، ہم گاڑیاں خریدتے ہیں، گاڑیوں کے پیچھے لکھ دیتے ہیں یہ میری ماں کی دعا ہے. لکھا جاتا ہے نہیں؟ بولو. نہیں بولو گے تو مجھے گونگے بہروں میں تقریر کرنے کی عادت نہیں ہے. دیکھو جی گاڑی کے پیچھے لکھا جاتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے. اگر باپ اس تمہاری لکھائی کو دیکھے گا تو اسے تکلیف نہیں ہوگی؟ صرف ماں کی دعا لکھی ہے، کیا باپ زندگی بھر بد دعا کرتا رہا تھا؟ یا تیری گاڑی سے چڑ تھی باپ کو؟ یا تیری ترقی سے باپ کو جلن تھا؟ اور صاحب تم نے صرف لکھ دیا ماں کی دعا، پھر باپ کدھر گیا؟ تیرے لیے دن بھر مزدوری باپ کرتا رہا، لوگوں کی گالیاں کھا کر کے، لوگوں کے تانے سن کے، مزدوری کر کے تیرے دروازے پر آ کے باپ کھلاتا رہا. آج جب تو نے اپنی محنت سے کوئی چیز خریدی تو لکھ دیا ماں کی دعا، اس میں باپ کا کوئی حصہ ہی نہیں رہ گیا. لکھو شوق سے لکھو، لیکن یہ نہ لکھا کرو میری ماں کی دعا ہے، بلکہ یہ لکھا کرو یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے. ہاں یہ لکھا کرو یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے، تاکہ باپ کے کلیجے کو بھی ٹھنڈک پڑے، باپ کو بھی سکون ملے. کہتا ہے سرکار میں نے باپ کو دیوار سے لگ کے روتے دیکھا ہے. اتنی بات میرے نبی نے سنی ہے تو چشمان نبوت برسی. فرماتے صحابہ آج تک میرا یار آتا رہا ہے، آج اپنے یار کی چوکھٹ پہ محمد جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی بات کہی کہ چلو آج اپنے یار کی خیر خبر لینے چلتے ہیں. میرے نبی نے صحابہ سے کہا اب ادھر بچے کی اچانک آنکھ کھل جاتی ہے. جیسی بچے کی آنکھ کھلی ہے، بچے کے منہ سے نکلا ہے ماں. جیسی لفظ ماں نکلا کہ ماں کا کلیجہ لرز جاتا ہے. بیٹے کا ماتھا چوم کے کہنے لگی بیٹے آج 3 دن ہو گئے ہیں تو نے ماں کہہ کے نہیں پکارا ہے. میرے کان ترس گئے لفظ ماں سننے کے لیے. بیٹے ایک بار تو ماں کہہ کے پکار دے. بیٹے نے پھر کہا ماں. جیسی دوسری مرتبہ بیٹے نے ماں کہا ہے. ماں نے پھر کہا بیٹے ایک بار اور ماں کہہ دے. ساقب لفظ ماں کا ترسنے کے لیے عورتوں کے کان ترس جایا کرتے ہیں، لفظ ماں سننے کے لیے ماں کے کان ترس جایا کرتے ہیں. خدا را ماں کو ماں کہہ کے پکارا کرو، محبت بھرے لہجے میں ماں کو آواز
آواز دیا کرو. آج ہم ساس کو ماں کہنے تیار ہیں لیکن اپنی ماں کو ماں کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم خاندان کی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں لیکن پیدا کرنے والی خاتون کو ماں کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. مہربانی کرو, یہ ماں لفظ بڑا پیارا ہوتا ہے. اس ماں کی آواز نکلتے ہی کانوں میں رس گھلنے لگ جایا کرتے ہیں. جیسی بچے نے کہا تھا ماں, ماں نے کہا تھا بیٹے ایک بار اور ماں کہہ کے پکار دے. بچے نے تیسری بار ماں کہا ہے. جیسی اتنی بات ماں نے سنی ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے سنو آپ ہمارے بیٹے نے آنکھ کھول دی ہے. فوراً باپ دوڑ کے آیا, بیٹے کو سینے سے لگا کے کہتا ہے بیٹے بتا تو صحیح تجھے بیماری کیا ہے, تجھے درد کیا ہے. اے میرے بیٹے کس طبیب کی ضرورت ہے, کس حکیم کی ضرورت ہے, کون سا معالج تیرے علاج کے لیے لایا جائے. بچے نے اتنا سنا ہے, باپ کا چہرہ دیکھ کے رو کے کہتا ہے بابا آج نہ مجھے طبیب کی ضرورت ہے, نہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے, نہ معالج کی ضرورت ہے, نہ مجھے کسی حکیم کی ضرورت ہے. کہا پھر کیا چاہیے. بچہ کہتا ہے اگر ضرورت ہے تو رب کے حبیب کی ضرورت ہے, اگر ضرورت ہے تو رب کے حبیب کی ضرورت ہے. جیسی باپ نے اتنی بات سنی ہے, کہا کس کی بات کرتا ہے, کون حبیب ہے. بچہ رونے لگتا ہے, کہتا ہے بابا تم کیا جانو میرا حبیب کون ہے, تم نے اسے دیکھا جو نہیں ہے. اللہ اکبر, بچے نے اتنی بات کہی تھی. باپ کہتا ہے نام بتا, نام کیا ہے. جیسی اتنی بات بچے نے سنی ہے, بچہ کہتا ہے بابا اس کا نام محمد رسول اللہ ہے, اس کو محمد کہا جاتا ہے. اتنی بات سننی تھی. باپ کہتا ہے آنکھوں میں غصے کے تیور آئے اور آنکھوں میں سرخی آئی. بچہ کہتا ہے بابا مہربانی کرو, دنیا سے جا رہا ہوں, میری زندگی کی خواہش یہ ہے کہ جاتے جاتے اپنے محبوب کا چہرہ دیکھ لو. جیسی باپ نے اتنا سنا ہے غصے میں لال پیلا ہوا, کہنے لگتا کہ بیٹے اگر طبیب مانگتا تو لا دیتا, حکیم کی ضرورت ہوتی تو لا دیتا. تم نے میرے دشمن کا نام لے دیا ہے, مجھے اس کے چوکھٹ پہ جانے کی ہمت نہیں ہے, اور تو مرنا ہے مر جا لیکن میں اسے لے کر کے نہیں آؤں گا. جیسی بچے نے اتنی بات سنی ہے تڑپ کے رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں تو مجبور ہوں لیکن خدا نے تجھے مختار بنایا ہے. اے آقا میں تو نہیں آ سکتا ہوں لیکن تم تو آ سکتے ہو. سرکار میں دنیا سے جا رہا ہوں, میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. یا رسول اللہ کئی یار بے بسی کی موت نہ مر جائے, جاتے جاتے تیرا چہرہ نظر آ جائے. جیسی بچے نے رو کے اتنا کہا تھا باپ کا دل پسیجا, اور باپ رو کے کہتا ہے اے میرے لخت جگر بتا تو صحیح, بتا کیا چاہتا ہے. اس نے کہا بابا میں یہ چاہتا ہوں ایک بار میرے محبوب کا چہرہ دکھا دو. جیسی باپ نے اتنا سنا ہے ادھر سے چلنا شروع کیا ہے, چلنا شروع کیا, کچھ قدم چلا ہے ٹھہر جاتا ہے. بچے نے باپ کے روکے قدموں کو دیکھا, فوراً چیخ مار کے کہتا اب کیا ہو گیا ہے. باپ نے کہا تھا بیٹے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مجھے واپس کر دے, دشمن کے گھر آنے سے انکار کر دے. بچہ تڑپ جاتا ہے, کہتا بابا تم نے میرے محبوب کو جانا نہیں ہے, تم اسے پہچانتے نہیں ہو. میرا محبوب تو وہ ہے کہ اس کی چوکھٹ پہ جانا تمہارا کام ہے, میرے گھر تک آنا میرے محبوب کا کام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, جشن دستار بندی, مفتی حماد صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. تھکے تو نہیں ابھی آپ, اگر تھکے نہیں تو سارے کہہ دو یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. سبحان اللہ. بھائی ابھی تک تمہارا مجمع جوان ہے, اللہ تعالیٰ یہ جوانی یہاں تک نہیں قیامت تک قائم رکھے. اور کسی نے کہا تھا نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. ہاں صاحب توجہ کرو. بچہ کہتا ہے بابا جاؤ نا, میرے محبوب کی چوکھٹ تک صرف پیغام پہنچا دو. پیغام پہنچانا تمہارا کام ہے, چل کے آنا میرے محبوب کا کام ہے. اللہ اکبر. یہ اعتماد ان کے عاشقوں کو ہے, یہ بھروسہ ان کے عاشقوں کا ہے. باپ نے ادھر سے قدم نکالا نا, ادھر مدینے والے نے قدم نکالا. یہ باپ بلانے کے لیے نکلا, ادھر نبی صحابہ کی جماعت کے ساتھ نکلے. توجہ ہے, صحابہ کی جماعت کے ساتھ نبی نکلے. بچہ اچانک اٹھا, اٹھ کے کہنے لگا ماں ماں. ماں نے بیٹے کا چہرہ دیکھا, جی. کہا میرا کملی والا آ گیا ہے. اللہ اکبر. اتنی بات ماں نے سنی نا, فوراً دروازے کی طرف دیکھا. ماں نے سوچی شاید بے ہوشی ہے, اس لیے بیٹا کہہ رہا ہے میرا کملی والا آ گیا. ماں کی آنکھیں برسی, کہنے لگی بیٹے کوئی بھی تو نہیں ہے. بچہ پھر کہتا ہے ماں میرا کملی والا آ گیا ہے. اللہ اکبر. ماں نے بچے کے پیر چھوئے, پیر ٹھنڈے ہو چکے تھے, روح نکلنا شروع ہوئی پیروں کی طرف سے. بچے پر موت کی سختی کا وقت ہے,
مگر قسم خدا کی ان کی یاد آ رہی ہے. کسی نے کہا تھا جب یاد آ گئے ہو ہر غم بھلا دیے. ہاں مصطفیٰ یاد آئے. بچہ رو کے کہتا ماں میرا مدینے والا آ گیا ہے. ماں نے بیٹے کو گود میں لیا, سینے سے لگایا, کہنے لگی بیٹے کوئی بھی تو نہیں آیا ہے, بیٹے کوئی بھی تو نہیں آیا ہے. بچہ ماں کا چہرہ دیکھ کے کہتا ماں مدینے والا آ گیا ہے. جیسے اتنی بات بچے نے کہی تھی مدینے والا آ گیا ہے, ماں کی آگ نکلی, بیٹے کو سینے سے لگا کے کہنے لگی لگتے جگر ایسی بات نہ کر. بچہ کہتا ماں مدینے والا آ گیا ہے. ماں نے کہا بیٹے تجھے کیسے پتا مدینے والا آیا ہے؟ دیکھ دروازہ بھی خالی ہے, چوکھٹ پہ بھی کوئی نہیں ہے, آنگن بھی خالی ہے, کوئی نہیں آیا ہے. جیسی ماں نے اتنی بات کہی ہے, بچہ کہتا ہے ماں مگر میں کہتا ہوں مدینے والا آ رہا ہے. ماں نے کہا بیٹے تجھے کیسے پتا چلا کہ مدینے والا آ گیا ہے؟ اللہ اکبر, اتنی بات ماں نے کہی تھی. بچہ کہتا ہے ماں یہ ہوائیں بتا رہی ہے مدینے والا آ رہا ہے, فضائیں بتا رہی ہے مدینے والا آ رہا ہے, خوشبو بتا رہی ہے مدینے والا آ رہا ہے, گھر کا ماحول بتا رہا ہے مدینے والا آ رہا ہے, یہ دھیمی دھیمی سے لہجے بتا رہے ہیں مدینے والا آ رہا ہے, یہ میں سے جھوکے کہہ رہی ہے مدینے والا آ رہا ہے. ماں دیکھتی رہی ہے, موسم بتا رہا ہے مدینے والا آ گیا ہے, یہ سائے بتا رہے ہیں مدینے والا آ رہا ہے. اتنا کہا تھا بچے نے اور جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھا اور کہنے لگا ماں وہ دیکھ میرا مدینے والا آ گیا ہے. جب ماں نے پلٹ کے دیکھا تھا تو چوکھٹ خالی نہ تھی بلکہ چوکھٹ اس کی تھی. جلوہ مدینے والے کا نظر بنا رہے تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ وصیت, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہے جی توجہ. اللہ اکبر. یار ان سے یاری لگاؤ جن کی یاری جو ہے نا غداری نہیں ہوتی ہے, جو اپنے پیار کرنے والے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے. اور یہاں تو ابھی ایمان بھی نہیں لایا پیار کرنے والا, اٹھ کے کہتا ماں وہ دیکھ میرا مدینے والا آ گیا ہے. اتنی بات کئی میرے محبوب تشریف لائے. بچے نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ سکا. میرے نبی نے دوڑ لگا دی اور تیزی سے گئے, جا کے اپنا بازو بچے کے سر کے نیچے لگا دیا اور لگا کے سینے سے لگا کے محبوب بیٹھ گئے. اور یار ایسے سینے سے لگا کے بیٹھے جیسے ماں اپنے لال کو سینے سے لگا کے بیٹھتی ہے. اب سننا باتیں. بچہ کہتا ہے آقا میری یاری تو سچی ہے نا, میں نے جو تجھ سے دوستی کی ہے یہ یاری تو سچی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں سچی ہے. کہا یہ کام بھی آئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا کہ ہاں میرا کلمہ پڑھ لے, یہ یہاں بھی کام آئے گی وہاں بھی کام آئے گی. بچے نے اتنا سنا, باپ کا چہرہ دیکھا, باپ کی کیا رائے ہے. باپ کہنے لگا تو جب اسی کے عشق میں جا رہا ہے تو پھر بتا کہتا کیا ہے. بچہ کہنے لگا ساری زندگی اس کے نام کر دی بابا, اب میں دنیا سے جا رہا ہوں اور یہ چاہتا میں اس کا کلمہ پڑھ دوں, بتا تیری کیا رائے ہے. باپ کہنے لگا جب یہاں تک یاری نبھائی ہے تو اتنی اور یاری نبھا کے چلا جا, اتنی اور یاری نبھا کے چلا جا. پھر اس کے بعد ماں کا چہرہ دیکھا, ماں تیری کیا رائے ہے. ماں کہنے لگی بیٹے میں تو تیری ماں ہوں اور ماں اولاد کی رضا میں راضی رہا کرتی ہے. بیٹے جس میں تو راضی ہے اس میں تیری ماں راضی ہے. اتنی بات کہنے کی دیر تھی, بچہ کان کے قریب مصطفیٰ کے اپنے لب لایا اور لا کے کہتا محبوب بتا اب تیری کیا رائے ہے. میرے مصطفیٰ نے اپنے لب بچے کے کانوں پہ رکھے, فرماتے پھر دیر نہ کر میرا کلمہ پڑھ لے. مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا ہے. ابھی کلمہ مکمل ہوا ہے کہ جسم سے روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے, جسم سے روح نکلی ہے. بچہ زمین پہ لیٹا ہے. جب آقا چلنے لگے نا تو باپ نے کہا اب اسے کس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو, یہ اب ہمارا نہیں تمہارا ہو گیا ہے, اسے یہاں چھوڑ کے مت جائیے بلکہ ساتھ لے کے جائیے. اتنی بات کہی میرے نبی فرماتے ابو بکر گود میں اٹھا لو, اب اس کا جنازہ اس کی چوکھٹ سے نہیں اٹھے گا بلکہ اس کا جنازہ محمد کی چوکھٹ سے اٹھایا جائے گا. کسی نے کہا تھا عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. اللہ اکبر, یہ محبوب کا جنازہ تھا. مصطفیٰ فرماتے اب جنازہ میری چوکھٹ سے اٹھایا جائے گا.
لایا گیا، غسل دیا گیا، اور جب بچے کا جنازہ اٹھانا تو میرے نبی پنجوں کے بل جا رہے ہیں، پنجوں کے بل چل رہے ہیں، قبر میں اتارا ہے، آقا کے ماتھے سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہیں، سردی کا وقت، ہلکی ہلکی ٹھنڈ لگنے لگی ہے، سردی کا موسم ہے، ماتھے پہ پسینہ ہے، اللہ اکبر، جب پسینہ ٹپکا نا واپس آئے، حضرت عمر کہتے یا رسول اللہ خطا معاف ہو تو ایک سوال کرنا چاہتا ہو، میرے نبی فرماتے پوچھو کون سا سوال؟ کہتے یا رسول اللہ جنازے میں آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، دوسری بات جب قبر میں اتارا تو آپ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے، سرکار موسم بھی سردی کا تھا، یہ پسینے کے قطرے کیسے تھے؟ میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ جب میرے عاشق کا جنازہ جا رہا تھا تو اس کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے ہوئے تھے، اتنے فرشتے آئے ہوئے تھے کہ پورا پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اللہ اکبر، کہتے سرکار یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے لیکن جاڑوں میں ماتھے پہ پسینہ کیوں تھا؟ آقا فرماتے جب میں قبر میں اتار رہا تھا تو رب نے حوران جنت کو اجازت دے دی تھی کہ محبوب کا جلوہ دیکھ لو، آقا فرماتے ہیں جتنی حوریں آ رہی تھی محمد کے قدموں پہ اترتی جا رہی تھی، ان کا وزن تھا جس کی وجہ سے ماتھے پہ پسینہ تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میرے ماتھے کے قطرے پسینہ بن کر کے اس کی قبر میں اس لیے ٹپکائے گئے تھے تاکہ جب فرشتے اٹھا کے پوچھے ما ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس لیے پسینہ ٹپکایا گیا کہ غلام پریشان نہ ہو، خوشبو بتا دے کہ سونے دو، یہ کوئی غیر نہیں ہے مصطفیٰ کا وفادار سونا۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ صلوات، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، مفتی حماد صاحب قبلہ، سرزمین سلیم سرائے ضلع مراد آباد، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں صاحب انہوں نے اتنا پیار امت سے کیا، ذرا توجہ سے سننا، انہوں نے اتنا پیار امت سے کیا اور پھر امت نے انہیں بدلے میں کیا دیا؟ قوم کی بیٹیوں نے ننگے سر دیے انہیں، شادی بیاہ میں جہاں بیٹیوں کو تہذیب سے رہنا چاہیے تھا گلے کے دوپٹے دیے انہیں، ہم نے کیا دیا بدلے میں؟ نکاح مصطفیٰ کی سنت ہے، ہم کہتے گانے بجائیں گے ہم، یہ دیا ہم نے مصطفیٰ کو، اور تمہارے ہی لیے تھا گناہگاروں سیاہ کارو یہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا، سب کچھ ہمارے لیے کیا، اور ہم نے کیا دیا؟ آج شادی بیاہ کے نظارے دیکھو، شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہیں، لگتا نہیں یہ مصطفیٰ کی امت کی بیٹیاں ہیں، دیکھنے والے کو حیا آتی ہے، خرید کر کے لا کر کے پہرانے والے کو حیا نہیں، اور کون سے منہ سے کہتے ہو جنت ہماری ہے؟ ایک ایک عورت چار کو دوزخ میں لے کے جائے گی، ہاں ایک ایک عورت 4 لوگوں کو دوزخ میں لے کے جائے گی، پہلے باپ کو لے کے جائے گی، پھر بھائی کو لے کے جائے گی، پھر شوہر کو لے کے جائے گی، پھر بیٹے کو لے کے جائے گی، ایک ایک عورت 4 کو دوزخ میں لے کے جائے گی۔ یہ بے پردہ گھومنے والی بیٹیوں، تم سے گزارش کرتا ہوں اپنے باپ پہ ظلم نہ کرو، اپنے بھائیوں پہ ستم نہ کرو، اور خدا را انہیں جنت میں جانے کے لیے مشکلیں پیدا نہ کرو۔ اگر تم بے پردہ رہی اللہ قیامت میں تمہارے باپ سے پوچھے گا تیری بیٹی بے پردہ گھومتی رہی تو کیا کر رہا تھا؟ تو بھی مجرم ہے برابر کا۔ پھر بھائی سے پوچھا جائے گا تو تو بھائی تھا، بہن کی عزت کا رکھوالا تھا، اور تو نے اسے ننگے بدن ٹہلنے کیوں دیا؟ تجھے تو ہم نے بہن کی عزت کا پہرے دار بنایا تھا، اور تو اسے ننگے بدن پہ ننگے کپڑے پہنا کے اور لوگوں کے لیے تماشے بناتا رہا۔ آخر تیری زبان بند کیوں رہی؟ تیری آنکھوں کی حیا کہاں ڈوب گئی تھی؟ حکم ہوگا جاؤ اسے بھی دوزخ میں ڈال لو، اور پھر اس کے بعد لایا جائے گا شوہر کو پکڑ کے، اور تو شوہر تھا، نمک کم ہو جانے پہ اس پہ لڑ جایا کرتا تھا، مرچ تیز ہو جانے پہ اس پہ لٹ بجا دیتا تھا، اور جب یہ بے پردہ بازار میں گھومتی رہی تو نے اس کو اپنی عزت سمجھا، لوگوں کی نظروں کا تماشا بنی رہی، نے اس کو اپنی شان سمجھا، اور نمک اور پانی کے لیے لے کر اس کو مارتا رہا، کبھی نے ایک بار اسے پردے کے لیے ڈانٹا؟ چل برابر کا شریک اٹھا کے پھینک دو دوزخ میں، اور پھر بیٹے کو لایا جائے گا، اور تو بیٹا تھا، تیری نظروں میں تو ماں کے لیے حیا ہونی تھی، اور تو ماں کے شانہ بشانہ ٹہلتا رہا، تیری ماں کے سر پہ دوپٹہ تک نہ تھا، تو بتاؤ اس وقت کون سا جواب دیں گے ہم؟
ہے کوئی تیاری ہے جی؟ اگر کوئی کارڈ بنوا رکھا ہو مجھے بھی دے دینا تاکہ میں بھی پاس دکھا کے آگے بڑھ جاؤں. اور اگر کوئی کارڈ اور پاس نہیں ہے تو پھر ڈرو قیامت کے دن سے. جن کے نام پہ ہم صدقے جن کے کھاتے ہیں قیامت میں انہی کا سامنا ہوگا. اور بے پردہ پھرنے والی بیٹی ہو سیدہ فاطمہ بھی تو وہیں کھڑی ہوں گی جہاں پہ تمہارا حساب ہوتا ہوگا. تم سے پوچھا جائے گا یہ ہے میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ جس کے پاس صرف ایک چادر تھی جس کے اندر 17 پیبند تھے. پیبند ضرور تھے لیکن بے پردگی لگی ہوئی ہے. تم نے 10-10 ہزار کے کپڑے خریدے. ایک پیبند تو کیا کوئی دھبا تمہارے کپڑوں میں نہیں ہوتا تھا لیکن تمہاری عزتیں محفوظ تک لگی تھی. بتاؤ تم کیسی زندگی گزار کے آئی ہو؟ تو بتاؤ کون سا چہرہ لے کے جاؤ گی سیدہ فاطمہ کے سامنے؟ کہہ دیا کرتے کہ صاحب زندگی میں دشواریاں ہیں، بچے ہیں کیسے پرورش کریں، ان کی خاطر ہمیں یہ کرنا پڑتا وہ کرنا پڑتا. بچے صرف تمہارے پاس نہیں، بچے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے پاس بھی ہے اور پرورش ان سے بہتر کسی نے کی ہو تو بتاؤ. انہوں نے تو ایسی پرورش کی شہزادوں کی کہ قرآن پڑھ رہی ہے، جھولا جھلا رہی ہے، آٹا گوندھ رہی ہے، تلاوت سنا رہی ہے، دعا کر رہی ہے، دعا کر رہی ہے. اللہ اکبر. دودھ پلانے سے پہلے وضو ہے، دودھ پلانے کے بعد وضو ہے. اپنے بچوں کو جھولا جھلا رہی ہے تو قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے تو قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. یار چمائے اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے قرآن پڑھیں گی تو یاد رکھنا بیٹے قرآن کے قاری پیدا ہوا کرتے ہیں. یاد رکھنا جس وقت میرے حسین کی ماں نے اپنے بیٹے کو گود میں لے کر کے دودھ پلاتے وقت قرآن پڑھایا ہوگا اور اس وقت کہا ہوگا بیٹے پتہ اس دودھ کی قیمت کیسے ادا کرے گا، تب حسین نے یقیناً کہا ہوگا اے ماں تو نے تو دودھ پلاتے وقت سنایا ہے، وقت آ جانے کے تیرا بیٹا نیزے پہ چل جائے گا، سر کٹ جائے گا، پھر بھی تجھے قرآن پڑھ کے سناتا جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ وصیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، مفتی حماد صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. حاجی تیاری کرو آخرت کی بھائی، بیٹیوں کو پردوں کی تلقین کرو. اور جوانوں کل بھی ہم تھے آج بھی ہم ہیں. کل جب غیر مسلم پردیس جایا کرتے تھے نا تو اپنی بیٹیاں مسلمانوں کے حوالے کر کے جاتے تھے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ مسلمانوں کے اگر کسی کے خلاف جا رہی ہو بات تو پھر کلیجہ پھٹے یا پتا پانی ہو فرق نہیں پڑتا. اپنا تو اصول ہی ہے میری تقریر تب یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. یہاں تمہاری خوشنودی کے لیے نہیں بیٹھے، یہاں تو مدینے والے کی رضا کے لیے بیٹھے. اگر انہی کی رضا کے لیے سارے بیٹھے تو بولتے ذرا یا رسول اللہ. ہاں جی دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا زیادہ کرتا ہے. بس برداشت کرنے والا آدمی ہونا چاہیے. ہاں برداشت کرنے والا آدمی ہونا چاہیے. کل بھی ہم تھے غیر مسلم جب پردیس جایا کرتے تھے نا تو اپنی بیٹیوں کو مسلمانوں کے حوالے کرتے تھے. وہ کہتے تھے یار 4 دن میں آؤں گا بیٹی کو دیکھ لینا، 8 دن میں آؤں گا میری بیٹی کا خیال رکھنا. اللہ اکبر. یہ اعتماد تھا غیر مسلموں کا. لیکن آج سگا چچا جا رہا ہے لیکن بیٹی کو کس کے حوالے کر کے جائے سمجھ میں نہیں آتا. ہاں یہ کڑوی سچائی. ہماری نظریں ایسی ہو گئی کہ آج ہمیں بیٹیوں کے رکھوالے نہیں ملتے. صاحب آؤ کل کا دور اور آج کا دور دیکھو. مدینے کی گلی ہے، بازار مدینے کا ہے اور یہودیوں کی مارکیٹ بنی ہے. سونے والی بیٹی ایک یہودی کی دکان پہ سونا خریدنے کے لیے آئی. جیسی آئی نا توجہ ہے آپ لوگوں کی ذرا بول دو سبحان اللہ. سونا خریدنے کے لیے آئی، یہودی کی دکان میں چڑھی. توجہ کرنا، یہودی کی دکان میں چڑھی اور سونا خریدنے لگی. یہودی نے اس کا چہرہ دیکھا، آنکھیں دیکھا، سوچنے لگا بڑی حسین ہے. اس نے اس بچی کو دیکھا، اس پہ عاشق ہو گیا. کہنے لگی، بچی نے کہا یہ سونا کتنے کا ہے، یہ زیور کتنے کا ہے. جیسی بچی نے اتنا کہا اس نے کہا لو جی تم فری لے کر کے چلی جاؤ لیکن بس میری ذرا سی خواہش پوری کر دو. بچی نے اتنا سنا، کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا میرا دل بہلا دو اور جتنا چاہو سونا لے کر کے چلی جاؤ. بچی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والی تھی اور قوم کی بیٹی ذرا سے ٹکے ٹکے پہ آ کر کے چند رتیوں کے لالچ میں آ کر کے عزتوں کا سودا کر دیتی ہو. تمہاری عزت کو اتنی سستی بھی نہیں ہے جو چند ٹکوں کے سونے پہ بیچ دی جائے. تمہاری آبرو اتنی سستی بھی نہیں ہے جو آج کل نٹھلا اور ٹھلوا ٹہلنے والا آوارہ جوان ذرا سے پیسے کے لالچ میں خرید کے تمہیں ہمیشہ کے لیے
لیے رسوا کر لے. اپنی عزت کی قدر پہچانو. جب مصطفیٰ کی امت کی شہزادی سے اس یہودی نے کہا تھا جتنا چاہے سونا لے لے لیکن کم سے کم مہربانی کر میرا دل بہلا دے, اتنا اس شہزادی نے سنا تھا. سونے ہاتھ میں جو تھا منہ پہ پھینکا اور پھینکنے کے بعد کہا مجھے تیرے سونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ کے جب واپس چلی ہے اس یہودی نے باہر نکلا اور نکلنے کے بعد کہنے لگا بات کیا ہے, تجھے اتنا سونا دے رہا ہوں بس ذرا سے دل بہلانے کی تو بات ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا تھا نادان تو نے ہمیں جانا نہیں ہے, ہماری نظریں مصطفیٰ کے حسن پہ جا کے ٹک گئی ہے. ابھی اس نظر کے آگے کسی دنیا کی چمک دمک آ جائے یہ تو ہماری غیرت کو گوارا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر کا سونا تو نے اپنی جائیداد سنبھال یہ کہہ کے چلی ہے. یہودی آگے بڑا ہاتھ پکڑا زبردستی اس کو اپنی دکان کے اندر کھینچنے لگا. جیسی آواز اس نے دیکھی ہے جیسی اس نے کھینچا ہے بچی تنہا تھی, یہودیوں کا بازار تھا. اس نے آواز دے کے کہا تھا ہے کوئی جو اسلام کی شہزادی کی آبرو بچائے. اتنا سننا تھا بازار یہودیوں کا ہے, خریدار یہودی ہے. اتنے خریداروں میں ایک ایسا مسلمان تھا جو گھر کی ضرورت کے لیے سامان لینے گیا تھا. مصطفیٰ کا امتی تھا. کانوں میں آواز ٹکرائی ہے کوئی نبی کا امتی جو میری آبرو بچائے. اس نے تھیلا وہیں پھینکا اور ادھر جھوڑا جدھر سے آواز آ رہی تھی. جب جا کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے یہودی نے شہزادی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے اور زبردستی دکان کی طرف کھینچ رہا تھا. جوان کی غیرت کو چلا لایا, آگے بڑھا, تماچا لگایا, ہاتھ چھٹایا بچی کا جوان کے ہاتھ سے اور اس کے بعد بیٹی کو اپنے پیچھے کیا ہے اور اس کے بعد تلوار نکالی ہے. جیسی جوان نے تلوار نکالی ادھر یہودیوں کا بازار تھا, اپنا محلہ تھا. اس نے کہا دیکھتے نہیں ہو ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والا مجھ پہ تلوار نکال رہا ہے, آؤ میری قوم کے جوانوں میری مدد کرو. جیسے یہودی نے اتنا کہا تھا سینکڑوں یہودیوں کی تلواریں نکل آئی تھی. ادھر تنہا مصطفیٰ کا غلام کھڑا تھا, پیچھے بیٹی کھڑی تھی. لوگوں نے کہا تھا بتا تیرا رشتہ کیا ہے, اس کے لیے جان خطرے میں ڈال رہا ہے, یہ بچی ہمارے حوالے کر دے اور تو اپنے وطن واپس چلا جا. جیسی جوان نے اتنا سنا ہے کہا تھا ناتانو تم نے یہی تو نہیں پہچانا ہے. کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو خون سے بنا کرتے ہیں, کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو تعلقات بنایا کرتے ہیں, لیکن کچھ رشتے وہ ہیں جو رسول پاک بنایا کرتے ہیں. اس کا میرا رشتہ نہ خون کا ہے, اس کا میرا رشتہ نہ خاندان کا ہے, لیکن یہ رشتہ میرے مصطفیٰ نے جوڑ دیا ہے. تم کیا سمجھتے ہو میں اسے چھوڑ کے چلا جاؤں گا؟ اس نے کہا تھا جب تک میں قائم ہوں, جب تک زندہ ہوں, کوئی میری بہن کی طرف آنکھ نہیں اٹھا سکتا ہے. اللہ اکبر. جوان نے تلوار نکالی ہے اور اس کے بعد کہا تھا ہمت ہو تو ہاتھ لگا کے دکھاؤ. اتنی بات کہنی تھی ایک یہودی آگے بڑھا کہ دیکھتے ہیں کتنی جرت ہے. اس جوان کی تلوار ہوا میں اٹھی اور لمحوں میں سر کاٹ کے فٹو دور پہنچا دیا تھا. کا خبردار یہ مت سمجھ لینا تنہا ہوں تو بزدل ہو جاؤں گا, میں نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے. ہم جان دے سکتے ہیں لیکن بیٹی کی آبرو پہ آنچ نہیں آنے دے سکتے ہیں. اس کے بعد جب یہودیوں نے دیکھا کہ اس نے تو باتوں باتوں میں ایک سر کاٹ دیا ہے, اس کے بعد یہودیوں نے تلواریں سنبھالی اور سب کے سب ایک ساتھ ٹوٹ کے پڑے ہیں. جوان نے تلوار سنبھالی ہے, گھنٹوں ہو گئے تلوار چلتی رہی. جب جوان کے بازو تھکنے لگے, تلوار کی رفتار دھیمی ہونے لگی, اب بیٹی سوچنے لگی یا اللہ یہ تنہا جوان ہے تیرے محبوب کی امت کی شہزادی کی آبرو بچانے کھڑا ہے. یا اللہ اگر آج یہ تھک گیا تو اس بیٹی کی آبرو لٹ جائے گی, اس بیٹی کی عزت بازار میں نیلام ہو جائے گی, دنیا تیرے محبوب کو تانے دے گی. بچی یہ کہہ کے روتی جا رہی ہے, تلوار دھیمی ہوتی جا رہی ہے, جوان کے بازو تھکنے لگے ہیں. تلوار چلتے چلتے شام ہو جاتی ہے. جب شام ہوئی ہے بچی نے دیکھا کہ تلوار اب تھم جائے گی, کوئی راستہ نظر نہ آیا. اس بچی نے اسی تڑپتی ہوئی ریت پہ سجدہ کیا ہے اور رو کے کہتی ہے یا اللہ آج تجھ کو تیرے محبوب کی فاطمہ کا واسطہ ہے, میرے پروردگار آج میری عزت کی حفاظت فرما لے. اتنا رو کے بچی نے سجدے میں سر رکھ کے کہا تھا اللہ اکبر. کہتی ہے اغثنی یا رسول اللہ, آقا میری مدد فرمائیے. کسی نے کہا تھا اللہ کو سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے, اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. بچی نے کہا تھا یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے. ابھی ہو کے وہ کہہ رہی تھی یا اللہ آبرو لٹنے والی ہے, جوان تھک چکا ہے مدد فرما. ابھی یہ بات کہی رہی تھی کہ اتنے میں دور سے نعرے تکبیر کی صدا بلند ہو جاتی ہے. جیسی صدا بلند ہوئی ہے بچی نے سجدے سے سر اٹھایا تو کیا دیکھتی ہے آگے آگے مصطفیٰ آ رہے ہیں, پیچھے پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں, ان کے پیچھے عثمان آ رہے ہیں, ان کے پیچھے
علی آ رہی ہے، ان کے پیچھے جانثار آ رہی ہے. اب بس آنے کی دیر تھی کہ نقشہ بدلنے لگ جاتا ہے، نقشہ بدلنے لگ جاتا ہے. جوان کے بازوؤں میں طاقت آئی ہے، بچی مسکرائی ہے، ایک سجدہ شکر کا کیا ہے اور رب کی بارگاہ میں رب کی حمد بیان کی ہے. اور جب مسلمانوں نے قدم رکھا ہے تو قسم خدا کی پھر عالم یہ تھا کہ جس طرف بڑھتے جا رہے ہیں صفے کی صفے پلٹ رہی ہے، جدھر تلوار بڑھ رہی ہے میدان صاف ہوتا جا رہا ہے. کسی نے کہا تھا کہ دشت و پشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ شان کی تلوار چلی ہے. تو کسی نے کہا تھا ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں آڑ جاتے تھے، پیر شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے ہیں. کی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس جشن دستار بندی مفتی حماد صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. سبحان آج اللہ بھی ہو جو سبحان اللہ. براغیم سعیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اور جوانوں کبھی اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا، کبھی اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا. اور کسی میدان میں پھنس جاؤ نا تو ایک بار اپنے نبی کو آواز دینا. خدا کی قسم آج بھی عقیدے کی درستگی کی ضرورت ہے. اور لاکھوں میں پھنسے ہو یا رسول اللہ کہنا، اور پھر دشمن کا کلیجہ پانی نہ ہو جائے تو آ کے گریبان پکڑ لینا. ہاں آج بھی مدد ان کی امت کے ساتھ ہے، آج بھی ان کی مدد امت کے ساتھ ہے. کبھی مایوس ہو کے مت بیٹھنا، آج بھی مصطفیٰ کی طرف سے امداد کی صدائیں آتی ہیں. ہاں مہربانی کرو صاحب، طریقے بدلو. اور قوم کی بیٹیوں تم سے گزارش ہے، تم پہ میرے نبی نے بڑا احسان کیا ہے اور تمہیں تو زندہ درگور کیا جا رہا تھا. تمہاری تو کوئی اوقات نہیں سمجھی جاتی تھی، پیر کی جوتی کہا جاتا تھا. خدا کی قسم مکے میں عبداللہ کے لخت جگر کے آئے بیٹیوں کو جینے کا سلیقہ مل گیا. ہاں جس بیٹی کو پالنے میں لوگ شرم کرتے تھے، اور جب وہ بیٹی پیدا ہوئی نا تو پھر مصطفیٰ نے فرمایا جو 3 بیٹیوں کو پال دے، عزت سے رخصت کر دے، فرمایا اس کے جنت میں جانے کی ضمانت محمد لیتا ہے. کتنے رتبے میرے نبی نے بلند کیے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہتے آقا ان کے پاس صرف 2 بیٹیاں تھی. کہنے لگے حضور 3 کی فضیلت ہے، اگر 2 ہوں تو 2 ہیں تو. میرے نبی نے فرمایا جس کے پاس 2 ہیں وہ بھی جنتی ہے. بول دو یار سبحان اللہ. ہے جی اس لیے ناراض ہو نا، ہمارے آنے پہ جنت کی بشارت نہیں ملی ہے. قسمت والے ہو جسے اللہ نے بہنیں دی ہیں، مقدر والے جسے اللہ نے بیٹیاں دی ہیں. ہاں توجہ کرنا میری بات پہ. ایک صحابی کھڑے ہوئے حضور جس کے پاس 1 بیٹی ہو، میرے نبی نے فرمایا وہ بھی جنتی. پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کے پاس بیٹی نہیں تھی. کہنے لگے حضور 2-3 والا بھی جنتی، 2 والا بھی جنتی، 1 والا بھی جنتی. آقا میرے پاس تو بیٹی نہیں ہے، حضور میرا کیا بنے گا؟ فرمایا جس کے پاس بیٹی نہ ہو لیکن دل میں بیٹی کی تمنا رکھتا ہو، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا اور دل میں بیٹی کی تمنا لے کے مرا تو فرمایا میرے نبی نے وہ قیامت میں تنہا نہیں ہوگا، ہاتھ اس کا ہوگا، دامن محمد کا ہوگا. اللہ اکبر. یہ عزت ہے میرے رب نے بیٹیوں کو دی، جو یہ عزت ہے رب نے بیٹیوں کو دی. تو پھر بیٹیوں کو مصطفیٰ کا کتنا احترام کرنا چاہیے. ہے جی اگر کوئی زبردستی بھی تمہارے سر سے دوپٹے اتروائے تو کہہ دے نادان پیچھے چلا جا، یہ دوپٹے مدینے والے محمد نے اڑائے ہیں. اور پھر تیری اوقات کیا تو دوپٹے اتروا دے. مہربانی کرو. تم نے دیکھا ہوگا انسان کا انتقال ہوتا ہے کتنے کپڑے دیے جاتے ہیں کفن میں؟ ہے نہیں اوپر والے نہ بولیں، پہلے نیچے والوں سے پوچھ لیں. مردوں کو کتنے کپڑے دیے جاتے ہیں؟ کتنے؟ ہاں 3 بتا دیے، 1 نے بتا دیا، ماشاءاللہ سب 7 ہو گئے. عورتوں کو کتنے؟ سبحان اللہ. اب وہ 5 میں 2 زیادہ کون کون سے ہیں؟ 1 سبحان اللہ. یہ بڑے بوڑھے ہی بتا رہے ہیں کہ جن کا کام ہے یہ. اور جوانوں مردوں کے 3 ہیں، عورت کے 5 ہیں. 1 سینہ بند اور 1 اوڑھنی جو بال جس سے چھپائے جاتے ہیں. سوچا کبھی تم نے 3 میں عورت کا بھی کام چل سکتا تھا نا؟ ہے چل سکتا تھا نہیں؟ لے کے کھڑے ہو جاؤ، 4 کپڑے پہنا دو، 5واں لے کے کھڑے ہو جاؤ. کیا کرے؟ آواز آئے گی میری بندی کے بالوں کو چھپا دو. اللہ اکبر. کس لیے؟ مانا کہ یہ دنیا میں بے حیائی کے ساتھ بالوں کے ننگے سر رہی، لیکن آج یہ میری بارگاہ میں آ رہی ہے، آج یہ مجھ سے ملاقات کرے گی.
دنیا والے بے غیرت تھے لیکن تمہارا رب بڑا غیرت والا ہے. جب میری بندی مجھ سے ملاقات کرے تو مجھے یہ گوارا نہیں کہ اس کے سر کے بال کھلے ہو. وہ سوچو جو قبر میں بندی کو ننگے سر دیکھنا گوارا نہیں کرتا, وہ بازار میں اپنی بندی کو ننگے سر دیکھنا کیسے گوارا کرے گا. اور مہربانی کرو بیٹیوں, کبھی سر سے دوپٹے نہ اتارا کرو, پردے کا اہتمام کرو. تمہیں کتنی عزت دی, بیٹی بنی تو باپ کے لیے جنت, بیوی بنی تو شوہر کے لیے راحت, اور جب ماں بنی تو اولاد کے لیے جنت. یہ عزت رب نے دی ہے. تمہیں اولاد کے لیے جنت بنایا گیا, تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے اور تو بازار میں ننگے سر پھرے. تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے اور تو چراغوں پر لپسٹک اور میک اپ کر کے ٹہلے. ڈرو اللہ سے, ورنہ موت کا وقت بہت قریب ہے. ایک صحابی حاضر ہوئے, کہتے حضور میں نے ایک کام پورا کر دے تو میں جنت کی چوکھٹ کو بوسا دوں گا. کیا بات کہی تھی جنت کی؟ بولو, کھو گئے کیا؟ جنت کی چوکھٹ کو بوسا دوں گا. حضور نے فرمایا پھر کا حضور جنت ملے گی مرنے کے بعد, کام ہو گیا یہیں پہ ہی, اب منت کیسے پوری کروں؟ میرے نبی نے فرمایا ماں باپ ہے, باپ ہے؟ کہنے لگے جی نہیں. قبر پتہ ہے؟ کہنے لگے حضور نہیں. فرمایا جا قبرستان چلا جا, جہاں پہ دل تیرا مطمئن ہو یہاں قبر تھی. فرمایا نشان کھینچ دے وہاں پہ جا کے. وہ فرمایا گیا نشان کی لکیر کی نیچے جانب کچھ بوسا دے گا, باپ کے قدم سمجھ کے وہ جنت کی چوکھٹ کا نیچے کا حصہ ہوگا, اور اس کے سرہانے کو بوسا دے گا باپ کے, وہ جنت کی چوکھٹ کا اوپری حصہ ہوگا. اللہ اکبر. یہ ماں باپ ہے صاحب, یہ رتبے بلند کیے ماں باپ کے. آج جوانوں بڑی تکلیف ہوتی ہے, فون آتے ہیں حضرت جی ہمارے بیٹے کو سمجھا دیں گے آپ, کیا پریشانی ہے کہ روٹی نہیں دیتے. 3 بیٹے ہیں, بٹوارے چل رہے ہیں, کوئی کہتا میں نہیں رکھوں گا, دوسرا کہتا میں نہیں رکھوں گا. 3 بچوں سے ایک ماں نہیں پالی جاتی, ایک ماں 7 بچے پال لیتی ہے. سوچنے والی بات نہیں ہے. یہ جلسے کر رہے ہو, اراکین کمیٹی تمہیں مبارک ہو, پوری زندگی اللہ کے ذکر کی محفلیں آباد کرتے رہنا, لیکن پہلے ماں باپ کی خدمت کر لو. یہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے, ماں باپ کی عزت کرنا. اگر ماں باپ ناراض ہیں, تم ایک نہیں 1 لاکھ جلسے کرا لو, خیریت نہیں ہے. اور ماں باپ کو راضی کر کے تھوڑی دیر پیر دبا کے سو جاؤ, اور صبح کو اٹھو مسکرا کے ماں کا چہرہ دیکھ لو. یار پہلی نظر میں اللہ تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ ہاں, وہ لوگ شاید خفا بیٹھے ہیں جو اپنی ماں باپ کو ستاتے ہیں, یا جو خدمت نہیں کرتے, یا پھر مسئلہ کچھ اور ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے انصاف نہیں کیا. یار ماں باپ کو انصاف سکھاتے ہیں ہم لوگ؟ ماں باپ نے انصاف نہیں کیا, وہ مجھے نہیں چاہتے میرے ماں باپ, وہ یوں کرتے ہیں. ایسی باتیں نہ کیا کرو, ماں باپ تم سے بڑا پیار کرتے ہیں, سوچ بھی نہیں سکتے ہم ہمارے ماں باپ کتنا پیار ہم سے کرتے ہیں. کبھی پردیس جاؤ نا, پردیس جاؤ اور جا کے تم اے سی میں لیٹے ہو, 5 اسٹار ہوٹل میں ہو یا شاندار بستر پہ ہو, تم چین سے سو جاتے ہو, لیکن ماں کو نیند نہیں آتی ہے. کتنے بھی اچھے بستر پہ تم ہو, سوچتی ہے کہیں میرے لال نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا, میرے لال نے پانی پیا کہ نہیں پیا. یار ماں ہے کیا, اس کی قدر کر لو. جب یہ چلی گئی تو پھر نظر نہیں آئے گی, یہ چہرے دیکھتے رہ جاؤ گے. 1000 چہرے تو ہوں گے, ماں کا چہرہ نہیں ملے گا. تمہارے پاس دولت ہے, آج ماں پہ خرچ کرتے ہوئے کلیجے پھٹتے ہیں, ان کی ضرورتیں پوری کرتے وقت کتنے پانی ہوا کرتے ہیں. یار آج ماں باپ پہ خرچ کر لو, آج ان کی خدمت کر لو. کل یہ چلے جائیں گے, دولت تو ہوگی, خرچ کرنے کے لیے ماں نہیں ہوگی. عیش تو ہوگا لیکن آرام دیکھنے کے لیے ماں نہیں ہوگی. اس دن تم عید کے
کے دن گھر میں آؤ گے تمہارے دروازے پہ اچھی گاڑیاں بھی کھڑی ہوں گی, شاندار بہترین بستر بھی بچھے ہوں گے, لیکن یہ ساری چیزیں تمہیں سکھ نہیں دیں گی. تمہاری نظریں اس وقت کسی کو ڈھونڈیں گی, دن عید کا ہوگا, تلاش کریں گی آنکھیں. تم کبھی دل میں سوال کرنا آنکھوں کسے ڈھونڈ رہی ہو, تو جھکی ہوئی پلکیں کہے گی, بھیگے آنسوؤں سے آنکھیں کہے گی کہ دنیا کا عیش بھی ہے, آرام بھی ہے, لیکن ماں نظر نہیں آ رہی ہے, تو عید کی خوشیاں نظر نہیں آ رہی ہے. ہاں یہ یاد رکھنا. جانتے ہو ماں کتنی بڑی چیز ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی حضرت جی؟ بس 5 منٹ, حجۃ الوداع کا موقع ہے, میرے نبی ہیں, واپس آ رہے ہیں سرکار. اچانک حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے. توجہ ہے جوانوں؟ تھکے تو نہیں ہو ابھی آپ لوگ؟ ہاں اللہ سلامت رکھے. حجۃ الوداع کا موقع, میرے سرکار واپس آ رہے ہیں, صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں نبی کے ساتھ تھی. فرماتی ایک کھجور کا درخت آیا, سرکار ٹھہر گئے اور فرمانے لگے عائشہ میری سواری کی نکیل پکڑ لو. کیا فرمایا؟ میری, تم بھی کچھ سیکھ لو, میری سواری کی نکیل پکڑ لو. اجی تم پہ کوئی ٹیکس تو نہیں ہے ادھر والے محلے پہ بھائی؟ ہے ٹھیکیدار کوئی ٹیکس تو نہیں لگایا ادھر؟ اجی لگا نہیں ہے تو پھر بولو میری سواری کی نکیل پکڑ لو. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے نکیل پکڑی. آقا فرماتے عائشہ میں جا رہا ہوں, میرے پیچھے پیچھے مت آنا. فرماتی میں نے نبی کو دیکھا, ٹھہر گئی. سرکار گئے, چلتے چلتے ایک ٹیلے پر چڑھے, اور جیسے ٹیلے پر چڑھے نا اچانک سرکار میری نظروں سے اوجھل ہو گئے. فرماتی کچھ دیر کے بعد, ابھی کچھ دیر گزری تھی, میں نے سرکار کی رونے کی صدا آئی, اور اس درد کے ساتھ سرکار رو رہے تھے کہ میرا دل ہلنے لگا. میں سوچنے لگی کہ جگہ چھوڑوں, میں جا کے نبی کو تسلی دوں. فرماتی میں یہ سوچ رہی تھی اپنی جگہ پر, لیکن دل میں خیال آیا عائشہ نبی نے منع فرمایا ہے. فرماتی میں اپنی جگہ سے نہیں اٹھی بلکہ اپنی جگہ پہ بیٹھی رہی. فرماتی کچھ دیر گزری ہے, جب میں نے نبی کو دیکھا تو مسکراتے ہوئے تشریف لا رہے تھے. آقا کریم میرے پاس آئے, میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے. سرکار آپ گئے تو مسکرا رہے تھے, لیکن جب پہنچے ہیں تو آپ کے رونے کی آواز آ رہی تھی. یا رسول اللہ وجہ کیا تھی؟ آقا فرماتے عائشہ تجھے کیا بتاؤں, جب میں اس جگہ سے گزرنے لگا تو مجھے اپنی ماں آمینہ کی یاد آ گئی, اور میرے دل میں خیال آیا کہ آج اپنی ماں کو سلام کرتا چلا جاؤں. اللہ اکبر. فرماتے آمین. فرماتے عائشہ میں جب پہاڑ کے ٹیلے پر گیا تھا وہاں میری آمینہ کی قبر ہے, میری ماں کی قبر ہے. اے عائشہ جب بیٹے ترقی کرتے ہیں, ماؤں کی خواہش ہوتی ہے, بیٹوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بیٹوں کی ترقیاں دیکھیں. میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ میرے دل میں خیال آیا, میری ماں نے اس وقت مجھے دیکھا تھا جب میرے بچپن کا زمانہ تھا. میں یہ چاہتا تھا کاش آج میری ماں موجود ہوتی, سورج کو پلٹتا دیکھتی کتنی خوش ہو جاتی, چاند کے ٹکڑے دیکھتی کتنا خوش ہو جاتی, درختوں کو کلمہ پڑھتے دیکھتی کتنا خوش ہو جاتی, جب میرے درختوں کو سجدہ کرتے دیکھتی کتنا خوش ہو جاتی. آقا فرماتے ہیں عائشہ میرے دل میں خیال آیا, اور پھر میں نے اپنی ماں کی قبر پہ گیا. فرماتے جب ماں کی قبر پہ پہنچا میرے دل میں خیال آیا کاش آج میری ماں آمینہ زندہ ہوتی اور اپنے بیٹے محمد کو بیٹا کہہ کے آواز دے لیتی اور ایک بار سینے سے لگا لیتی, میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا. آقا فرماتے ہیں عائشہ اتنا خیال آیا, بس میرا دل دھڑکا اور میرے درد کے ساتھ میرے آنسو نکلے ہیں. فرماتے عائشہ جب درد کے ساتھ میں رویا اور میں نے ماں کی قبر پہ جا کے یوں ہاتھ اٹھائے ہیں اور رو کے کہا تھا یا اللہ زندگی دینے والا بھی تو ہے, موت دینے والا بھی تو ہے, اے میرے پروردگار میری ماں کو زندگی دے دے تاکہ کاش میری ماں مجھے بیٹا کہہ کے سینے سے لگا لے. آقا فرماتے ہیں عائشہ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے, اچانک میری ماں کی قبر کھل جاتی ہے. کیا دیکھتا ہوں, میری ماں آمینہ سامنے کھڑی ہے اور ہاتھ بڑھا کے کہتی ہے آ بیٹے میرے سینے سے لگ جا. فرماتے آمینہ, فرماتے عائشہ آج میں ماں کے سینے سے لگ کے آیا ہوں, اور کمال کی بات یہ ہے کہ میں اس کے سینے سے لگ کے بھی آیا ہوں اور اس کو اپنا کلمہ پڑھا کے بھی آ گیا ہوں. فرماتے ہیں عائشہ آج میں نے اپنی ماں کو اپنا کلمہ پڑھا دیا ہے, اس لیے کہ وہ جنتی تو ہے ہی, میری ماں ہے, لیکن کلمہ اس لیے پڑھایا ہوں تاکہ جب وہ جنت میں جائے تو میری ماں ہونے کی وجہ سے بخشش ہو جائے اور کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے رتبے بلند کر دیے. اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت مفتی محمد صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. اب تک اپنی ماں کے نام پہ کہا یا رسول اللہ, ایک بار میرے نبی کی ماں کے نام پہ کہہ دو یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. صاحب تیری میری ماں کا تذکرہ ہو تو تیرا میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے.
آج میں نے اس ماں کا ذکر کیا جس کی تعریف کرو تو مدینے والا مسکرانے لگ جائے. ہاں یقیناً یہ باتیں گنبد خضرا تک فرشتے پہنچاتے ہوں گے. اور یاد رکھنا میرے نبی مسکرا کے گنبد خضرا میں ہاتھ اٹھاتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے یا اللہ جس نے میری ماں کی باتیں سنی اور کی ہے اللہ ان کی ماں کو سلامت رکھنا. ہاں شاکب ماں ہوتی ہے, ان کی قدر کر لو. اگر یہ چلی گئی نا تو پھر ساری دولت لے کے گھومنا اور کہنا کوئی مجھے میری ماں کا چہرہ لا دے. ساری دولت لے کے گھومو گے شاکب تو لاکھوں اربوں روپے لے کر بھی کوئی تمہیں ماں کا چہرہ نہیں دکھا سکتا ہے. آج ان کی قدر کر لو, ان سے پیار کر لو, ان سے محبت کرو. اگر یہ چلے گئے نا تو بوڑھے ضرور ہیں, کمزور ضرور ہیں. آج مجھے 1000 دے کے کہہ دو گے مولوی دعا کرنا ذرا بزنس اچھا ہو جائے, 100 روپے دے کے 10,000 دے کے کہو گے دعا کرنا کام اچھا ہو جائے, تو یہ ضروری نہیں ہے میں 10,000 لے کے بھی دل سے دعا کر دوں. ہاں یہ ضروری نہیں ہے میں 10,000 لے کے دل سے دعا کروں. میں کہوں گا میرا تو کام ہو گیا 10,000 مل کے جا بھائی تیرا بزنس میں برکت ہو جائے, سمجھانے کے لیے کہہ دوں گا. لیکن خدا کی قسم ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں اور کمر میں درد, گھٹنوں میں درد, کروٹ لے تو آہ نکلے, بیٹھے تو آہ نکلے, پانی پیے تو ہنکارے نکلے. لیکن آدھی رات میں بھی اگر ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے نا, آدھی رات میں بھی ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے اور جب ہاتھ اٹھتے ہیں نا تو وہ یہ نہیں کہتی اللہ میری کمر کا درد ٹھیک کر دے, اللہ میرے گھٹنے کا درد ٹھیک کر دے, اللہ میرے سر کا درد ٹھیک کر دے. نہیں, آدھی رات کو بھی جب آنکھ کھلتی ہے ہاتھ اٹھتے ہیں تو کہتی اللہ میری تو خیر ہے میرے لالوں کو سلامت رکھنا. ہاں یہ ماں ہوتی ہے جو بغیر کسی لالچ کے دعائیں دیتی ہے. وہ صاحب صبح ہو جاتی ہے اس کی دعائیں ختم نہیں ہوتی ہیں. اور تمہیں معلوم ہے کوئی یہ مت سمجھنا میری ماں تو گوبر تھوپتی ہے, کنڈوں کے کام کرتی ہے, ہاتھ مٹی میں سنے رہتے ہیں, کیا دعا قبول ہوتی ہوگی. ہاں یہ اس کی اپنی ذاتی معاملہ ہے کہ اس کے ہاتھ کیسے رہتے ہیں. لیکن فرمایا گیا اس کے ہاتھوں میں اگر گندگی بھی بھری ہو نا ناخنوں میں, اور وہ ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے اللہ میرے بیٹے کو برکت دے دے یا میرے بیٹے کو سلامت رکھ. فرمایا گیا کہ ہاتھ کتنے بھی گندے ہو اور ماں کے جب بیٹے کے لیے اٹھتے ہیں نا تو اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے, اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے. فرماتا کیوں ہل رہا ہے؟ وہ کہتا ہے یا اللہ ایک ماں نے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں اور اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک اس کی دعا پوری نہیں کر دی جائے گی. آواز آتی ہے عرش ٹھہر جا, تو نے ہلنا بعد میں شروع کیا ہے, ہم نے اس کی زبان کھلتے ہی اس کی ساری دعائیں قبول فرما لی ہیں. یہ اس ماں کی کہانی ہے ثاقب جس کے ہاتھ گوبر میں سنے رہتے ہیں. وہ یاد رکھنا جوانوں, بڑی کڑوی بات کہنے لگا ہوں, قیامت کا دن ہوگا, عمل تو لے جائیں گے. ایک بندہ ایسا ہوگا جس کے اعمال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی. کیا ہوگا؟ صرف نیکیاں ہی نیکیاں. بڑا خوش ہوگا, بخشے گئے, ساری نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. حکم ہوگا ٹھہر جاؤ, ابھی کام پورا نہیں ہوا. تھوڑی دیر میں اچانک ایک چھوٹا سا پرچہ آ کے اس کے گناہوں کے پلے میں گر جائے گا اور پھر گناہ زیادہ ہو جائیں گے, نیکیاں کم پڑ جائیں گی. حکم ہوگا فرشتوں دوزخ میں ڈال دو. یہ اس کی بات کر رہا ہوں جس کے اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں تھا. حکموں کا دوزخ میں ڈال دو. رو کے کہے گا یا اللہ ساری زندگی تیری فرما برداری میں گزاری ہے, آج دوزخ میں ڈال رہا ہے, اعتراض کچھ نہیں. مالک بتا تو صحیح گناہ کیا ہے. آواز آئے گی تو نے ساری زندگی عبادت میں گزاری لیکن ایک بار اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات کر لی تھی. صرف یہ گناہ ایسا ہے جس نے تیری ساری نیکیوں کو گناہوں کے مقابلے میں ہلکا کر دیا ہے. وہ جوانوں آج بات بات پہ کہتے ہیں چپ رہا کر, بہت بولتی ہے, تیری آواز سے سر میں درد ہوتا ہے. خدا را جس دن یہ چلے گئے نا پھر ڈھونڈو گے کوئی ڈانٹنے والا نہیں ملے گا. یہ مر جائیں گے تو پھر شوق سے 12 بجے آنا, کوئی تم سے حساب لینے والا نہیں ہوگا. 3 بجے آنا, کوئی تمہیں فون کر کے بلانے والا نہیں ہوگا. پوری رات بھی نہیں آؤ گے تو کوئی نہیں تمہیں ٹوکنے والا. آج ان کا ٹوکنا برا لگتا ہے. خدا کی قسم یہ چلے گئے تو جب تم بیٹھو گے کوئی آواز نہیں دے گا, تب تم مڑ مڑ کے دیکھو گے میری ماں کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے, کوئی مجھے ڈھونڈنے کیوں نہیں نکلا. پھر کہو گے وہ دن کتنے بھلے تھے جب دیر سے آنے پہ باپ ڈانٹا کرتا تھا, جب لیٹ آنے پہ ماں ناراض ہوتی تھی. اس دن پتا چلے گا ماں باپ کتنے قیمتی ہیں. مہربانی کرو, طریقے بدلو. وہ جوانوں یہ جلسہ کیا, اللہ کرے یہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اور جوانوں بڑی محنت سے تم نے سجایا ہے اس کو. اگر چاہتے ہو
کہ اللہ اس جلسے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، تو کوشش یہ کرنا انشاءاللہ ماں باپ کی عزت کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہم اپنے نبی سے سچا پیار کریں گے، اپنے نبی سے اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی جان سے زیادہ پیار کریں گے۔ اور قوم کی بیٹیوں تم بھی عہد کر لو، جب تک جیئیں گی کنیز فاطمہ بن کر جیئیں گی۔ سروں پہ دوپٹہ رہنا چاہیے، بھائیوں بہنوں کی عزت کے رکھوالے بن جاؤ، باپوں بیٹیوں کی عزت کی آبرو کے محافظ بنو، اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے نبھاؤ، فیشن کے کپڑے نہ لاؤ۔ یہ مت دیکھو دنیا کو کون سا لباس پسند ہے، پہننے سے پہلے یہ دیکھو میرے مدینے والے مصطفیٰ کو کیا پسند ہے۔ جب یہ ادائیں ہوں گی پھر دیکھنا، خدا کی قسم قبر میں تم آؤ گے نا اور فرشتے اٹھا کے بیٹھائیں گے، چہرے پہ داڑھی ہوگی، کفن تو سفید ہوگا ہی، آقا فرما دیں گے فرشتے سونے دو، ساری زندگی میری اداؤں کو اپنا کے آیا ہے، اب پوری زندگی یہ تھک گیا میری اداؤں کو اپناتے اپناتے، اب قیامت تک اسے چین سے سو لینے دو۔ اللہ اکبر، بس ان کا اتنا کرم ہو گیا نا تو سمجھ لینا دنیا میں آنا بھی کامیاب ہو جائے گا، دنیا سے جانا بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کریم پہلے ہماری گفتگو پہ ہمیں عمل کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ لوگوں تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے میرے محبوب سے سیکھو، مزدور سے عزت کرو، غریبوں سے پیار کرو، بچوں پہ شفقت کرو، بڑوں کا ادب کرو، بوڑھوں کا احترام کرو۔ کبھی چاہا کرو نا کہ ہمیں مصطفیٰ کی عزت کا ثواب ملے تو اپنی گلی سے گزرنے والے سفید بالے والوں کی عزت کر لیا کرو، اللہ مصطفیٰ کی عزت کا ثواب عطا فرما دے۔ یہ مہربانی کرنی ہے، بات سمجھ گئے نا؟ اب تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک بچہ حافظ قرآن بنا گئے، اس کے سر پہ دستار کا تاج رکھا جائے گا، اور میں مبارکباد پیش کر دوں ان سبھی لوگوں کو جنہوں نے مدرسے میں مسجد میں اپنے خون پسینے کی کمائی خرچ کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑا ترقی کر رہا ہے، اس پہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ صاحب امیر بننے کے بھی کچھ راز ہوتے ہیں، جو دنیا سے تجارت کرتے ہیں نا وہ گھاٹے کی تجارت ہوتی ہے، جو رب سے تجارت کرتے ہیں وہ فائدے کی تجارت ہوتی ہے۔ اپنی کمائی رب کے نام پہ لٹا کے دیکھو، اس کا وعدہ 1 دو گے تو 10 دوں گا، 100 دو گے تو 1000 دوں گا، اس کے نام پہ لٹانے کی عادت ڈالو۔ خدا کی قسم جو اس کے نام پہ لٹاتے ہیں نا تو انہیں نہ لٹانے کا پتہ چلتا ہے نہ آنے کا پتہ چلتا ہے، یہ سب رب کا کرم ہے۔ ابھی مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، اور زور سے دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا تو پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ جن لوگوں کی فرمائش رہ گئی ہے ان سے معذرت چاہتا ہوں، وقت اتنا نہیں تھا کہ میں الگ سے فرمائش بھی بیان کر دیتا، بس مجھے اس موضوع پہ گفتگو کرنی تھی، معذرت کے ساتھ معاف فرما دیں۔ انشاءاللہ زندگی اگر موقع دے گی کبھی پھر فرمائشیں پوری ہوں گی۔ 10 منٹ اور بولنا، دستار بندی ہو جائے گا، لڑکا یہاں بیٹھ جائے گا، 10 منٹ اور بولنا۔ ہلو دیکھیے حضرات، جو اپنے مدرسے سے